السلام علیکم ناظرین، میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کوہ نور کے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ، جس کے اندر ہم کسی نہ کسی قانونی شخصیت سے آپ کو متعارف کرواتے ہیں۔ اب متعارف تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ لیگل کمیونٹی ان کو آگے ہی جانتی ہے، ہم ایک اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کی شخصیت کے وہ پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید ینگ لائر کے لیے مشعل راہ ہو سکیں، اور جو ہمارے کنٹمپریری ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر کچھ سیکھنے کا مارجن ہو۔ تو ناظرین، آج کی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اکثر یہ جملہ رسماً کہا جاتا ہے، لیکن آپ جب کیمرہ ان کی طرف جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، غالباً دوسری تیسری جنریشن ہے جو اس لاء کے اندر ہے، اور کنٹریبیوٹ بے شمار کیا ہے، بے شمار اعتراضات بھی لیے ہیں، بے شمار جو ہے وہ تنقید بھی برداشت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کام کو اپنے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیگل کمیونٹی جو ہے ہماری، جو لائر کمیونٹی ہے، اس کی اصلاح کے لیے اسپیشلی جو ینگ لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ٹریننگ کا اہتمام، ان کے لیے جو ہے بکس کا انٹروڈکشن، ان کے لیے کورٹ میں پریزنٹیشن کرنا، ان کے لیے مٹیریل اکٹھا کرنا، کوئی لمبی تعداد ہے جس کو آپ بات کریں تو کافی ٹائم گزر جائے گا۔ لیکن آج جو ہے وہ میں ان سے جو پہلا سوال پوچھوں گا وہ پوچھوں گا کہ احمد بھائی بہت شکریہ آپ کا، اور پہلا سوال یہ ہے کہ آپ تھک تو نہیں گئے؟ نہیں بٹ صاحب، کوک کا اپنے پاس رکھی ہوئی ہے بیچ میں، اگر تھکے ہوئے ہیں تو تھکنے سے اتر جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک احمد بھائی، میں آؤں گا آگے آپ جو آپ کام کر رہے ہیں، پہلے پرسنل لائف کے بارے میں، کیونکہ ینگ جو لائرز آتے ہیں کئیوں کو تو میجورٹی کو پتہ ہے، لیکن میں اس پوڈ کاسٹ کو اس اینگل سے کہ ان کو بھی جن کو جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہو سکتی ان کو بھی پتہ ہو، وائی ڈڈ یو پریفر ٹو بیکم اے لائر؟ کوئی اور بھی چیز ہو سکتی تھی؟ سر، میں تیسری پشت کا وکیل ہوں، تو خاندان کے اندر میں نے آس پاس وکالت ہی دیکھی ہے۔ دادا کو بھی دیکھا، جلدی عمر، چھوٹی عمر کا تھا جب وہ فوت ہو گئے، مگر سپریم کورٹ کے جج تھے، ریٹائرمنٹ کے دوران بلکہ ان کو زیادہ تر دیکھا، لیکن قانون سے محبت، وہ آ کے دفتر میں بیٹھا کرتے تھے۔ والد صاحب کو دیکھا اور بہت اچھی وکالت کرتے ہوئے دیکھا، تو میرا ہمیشہ سے پیشن یہ تھا کہ میں نے خود کرنا ہے۔ اس کے بعد جا کے فرینکلی ہر بندہ ہی کہتا ہوگا، لیکن اسٹینلی والپٹ کی ایک کتاب ہے جناح آف پاکستان، وہ کتاب جو میں نے پڑھی تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے تو میں اتنا زیادہ امپریس نہیں تھا، کیونکہ ہم نے ان کو دیوار کے اوپر لگا کے رکھ لیا ہوا، لیکن محمد علی جناح جو ایڈوکیٹ تھا، اس کی اور جو ساری کی ساری ارتقا وغیرہ ہوئی، آئی واز ویری امپریسڈ کہ اس نے کس طریقے سے، انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، اور اب ہم ان کو چومتے ہیں، اب ہم ان کو پوچھتے ہیں۔ سو آئی وانٹیڈ ٹو گو along those lines، because خاندانی خوش بھی تھی، خود بھی شوق آہستہ آہستہ بڑھا۔ والد صاحب سے جب میں نے ذکر کیا تو اس ہائی کورٹ کے سٹنگ جج تھے، انہوں نے کہا تیرے پاس تو کام نہیں ہے، تو بہت نرم ہے، تو بہت دھیما ہے۔ اوکے، لڑکے اور میرے بھائی کو بھی انہوں نے منع کیا تھا، وہ بھی بیرسٹر ہے، اسد قیوم، تو ہم لڑکے زبردستی آئے اس پروفیشن میں، بیکاز میرے ذہن میں کم از کم یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو اس پروفیشن میں امپروو کر سکتا ہوں، اس پروفیشن کے اندر پروو کر سکتا ہوں اپنا نام بھی، بیکاز فرینکلی ایشو یہ تھا کہ میرے سے 2 لفظ نہیں بولے جاتے تھے، میری ٹانگیں کامتی تھی، پتلی سی میری آواز تھی، اور کانفیڈنس میرا مکمل طور پہ 0 تھا۔ اس پروفیشن نے، میں نے ایز اے چیلنج اس کو ٹیک اپ کیا کہ چیلنجنگ ہوگا، اور میرے اندر یہ چیزیں بہتری آنی چاہیے۔ پڑھاکوں میں بہت زیادہ تھا، انٹیلیجنٹ بھی میں ماشاء اللہ تھا، ایچن میں تھرو آؤٹ ٹاپر وغیرہ رہا، لیکن جو میری میں کمی کوتاہیاں تھیں ان کو میں اوور کم کرنا چاہتا تھا، چیلنج کے طور پہ بھی لیا، لیکن جو میرے اسکل سیٹ تھا پڑھائی لکھائی میں اور لکھنے پڑھنے میں بہت اچھا تھا، آئی تھاٹ یہاں پہ یوز ہو سکتا تھا۔ اچھا اسکلز کی اگر بات کی جائے سر، کیا ہونا چاہیے؟ پڑھائی لکھائی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ لکھتے بڑا اچھے ہیں، وہ آرٹیکل بڑا اچھا لکھ لیں گے، کچھ لوگ جو ہے پڑھنے میں بہت بہتر ہے، لیکن یہاں پہ ایک ڈیمانڈ کی جاتی ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ آپ کی جو اسپیکنگ اسکل ہے وہ بڑی زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ولولہ ہے تو اسکلز اتنا معنی نہیں رکھتی، آپ وقت کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں؟ اسکلز آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر آپ کریکٹ ڈائریکشن کے اندر اور صحیح انداز کے اندر لے کے جائیں۔ اسکلز آپ میں نہیں، میں ابھی بھی بیچ میں فار ایگزامپل سلمان راجہ صاحب یا اعتزاز صاحب کے انداز کے اندر نہیں بول سکتا۔ اب میں اس کو کہتے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب اگر کہیں کر رہے ہوں کوئی فنکشن وغیرہ کے اندر، ہمارے کمپیر وغیرہ، وہ شعر پڑھتے ہیں، میں ان کو دیکھتا تھا، واو یار، شعر و شاعری میں ان سے زیادہ شاید پڑھی ہوئی ہے، زیادہ میں خود لکھتا بھی ہوں، لیکن میرے سے نہیں کرے جاتے۔ تو میں اس کو جو میری لیک آف اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس تھا، وہ میں پریپریشن سے کور اپ کرتا ہوں۔ اوکے،
کہ میں ان سے زیادہ بہتر ایک ایک صفحہ پڑھ کے ایک ایک نوٹ بنا کے مکمل طور کے اوپر آتا تھا, جو شاید ارتضیٰ صاحب نے اس ٹائم کے اندر مقدمے میں, ان کے پاس بڑے بڑے اتنے اور بھی مقدمے ہوں گے, انہوں نے تیاری نہ کی ہو. تو دیر آر ویز ٹو کمپنسیٹ ایز ویل. اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کو اگر اپرچونٹی ملتی ہے تو آپ کا اسکل سیٹ امپروو ہوتا رہتا ہے, مگر بیسکس آپ کی ہونی لازمی ہے, اور محنت کرنا اور ابیلٹی ٹو امپروو یور سیلف بہت ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں آپ کر سکتے اس میں. اچھا, پریپریشن کی جب بات کی جائے, اگر ہم میٹیکولسلی جا کے بات کریں ینگ لائر کو, تو کیا اس کو کرنا چاہیے؟ لکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے, شیشے کے آگے بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے, اونچا پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اشتر صاحب سے میں نے ایک انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پرابلم تھا بولنے کے اندر, یہاں تک کہ انہوں نے کہا جی مجھے لکنت کا تھوڑا مسئلہ تھا, اور مجھے کہتے تھے کہ یو کانٹ بیکم اے گڈ لائر, کیونکہ بولے بغیر اشاروں سے تو بات ہونی نہیں ہے, لکھتے تم اچھے بھی ہوگے تو پھر بھی گزارا نہیں ہے, یو ہیو ٹو کنونس دا جج, اس کے لیے آپ کی اسپیکنگ پاور ہونی چاہیے. تو دین ہی ٹولڈ می کہ انہوں نے بہت پڑھا اور اونچی آواز کے اندر وہ پڑھ رہے تھے. تو کیا اس طرح کی اسکلز ضروری ہیں؟ اشتر صاحب سے میرا بہت پیار ہے, بٹ میں ان سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. اول تو اس پروفیشن کے اندر یہ چیز ہے, لازمی نہیں کہ آپ بولنے کے لیے یا آپ ایڈوکیٹ بنیں اور آپ کورٹ کے اندر جا کے بحث کریں. آپ کی جس نوعیت کی طبیعت ہے یا آپ کا اسکل سیٹ ہے, یہ اس کے مطابق اڈیپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک, قصونمخ اگر آپ حاضر دماغ ہیں, قصونمخی وغیرہ کر سکتے ہو, تو شاید آپ فوجداری والی سائڈ کی طرف چلے جائیں. ٹھیک. یہ بہت, میں محمد علی ایکٹر صاحب کو بہت زیادہ بیچ میں بلیم کروں گا کہ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ امپریشن ڈال دیا کہ بڑا جج صاحب یہ وہ وغیرہ. ایکٹنگ نہیں کرنی ہوتی. ایکٹنگ کریں گے تو آپ جج کو چڑھائیں گے. ہم نے تو بات کرنی ہے, اس کے سامنے جانا ہے اور اس کو کہنے کہ بھائی یہ والے کاغذ ہے, یہ والا نقطہ ہے, میں نے یہ دیکھا ہوا یہ نقطہ بنتا ہے, یہ سہولت, اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اس فیصلے کے اندر یہ کہا ہوا, تو یہ والا آپ نے آرڈر کرنا ہے. ٹھیک. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اور اگر آپ نے اس کو کہانی بھی نہیں سنانی, اف یو ہیو اے کلیئر مائنڈ, یو ہیو دا ایبلٹی کہ آپ نقطے کے اوپر اس کو بندے کو لا سکتے ہیں, اور اس کی سہولت کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یہ آرڈر ہے, اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے, تو آپ اپنا مقدمہ جیت جائیں گے. لوگوں کا خیال یہ ہے فلمیں دیکھ کے, ٹی وی سیریز دیکھ کے, کہ یہ بڑی کوئی ڈرامائی چیز ہے جس کے اندر آپ کو بڑی کوئی زبردست نہیں, محنت چاہیے, نقطے پہ آنا, کلیئرٹی آف تھاٹ. دوسرا مسئلہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور کے اوپر جو آپ کو اسکل سیٹ چاہیے, آپ کو لا اسکول میں تو پڑھاتے ہی نہیں. نہ لڑکے کو بولنا آتا ہے, نہ لکھنا آتا ہے, آپ گائیڈ دے کے پاس کر کے آ جاتے ہیں, اور امید یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پروفیشن کے اندر آپ نے اس کو تالاب میں پھینک دیا تو وہ تیرنا سیکھ لے گا, بولنا بھی سیکھ لے گا, دماغ کرنا بھی. اس نے ساری زندگی اتنی پتلی اتنی موٹی گائیڈ صرف پڑھی ہوئی ہے, تو وہ اب اتنی موٹی فائل, اس سے زیادہ اتنی موٹی فائل پڑھ لے گا اور اس کو ہاتھ لگائے گا, سمجھ آ جائے گی. بات تو یہ ہے کہ یور ابیلٹی, نہ اس کو لکھنا آتا ہے, نہ پڑھنا آتا ہے, نہ زیادہ چیزیں سمجھ کے اس کے اندر سے نقطہ اخذ کرنا آتا ہے, نہ ٹو دا پوائنٹ جا کے جج کے سامنے بات کرنی آتی. ٹھیک. یہ اسکل سیٹ, اور انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے یہ سسٹم اس طریقے سے پراپرلی ان کو ٹریننگ کا شروع ہی نہیں کیا ہوا. لا اسکول سے ہونا چاہیے, لا اسکول میں زیادہ پڑھانا چاہیے, لا اسکول میں زیادہ لکھوانا چاہیے. وہاں پہ تو اٹینڈنس ہی نہیں ہوتی, کلاس ہی نہیں ہوتے, کمرے ہی نہیں ہوتے, فیک لا کالجز وغیرہ ہوتے. انٹل اینڈ انلیس یہ اسکل سیٹ لڑکے کے اندر ڈیولپ نہ کیا ہو, تو چانسز آف سکسیس میرے نزدیک اس پروفیشن کے اندر 5% ہے. اگر میری طرح کے آپ شہزادے ہیں, تیسری پشت کے وکیل ہیں, تو شاید آپ کے زیادہ ہوں گے. کسی جج کے آپ بچے ہیں وغیرہ, تو آپ کے لیے زیادہ, آپ کو اپرچونٹی زیادہ ملتی ہے, اس لیے آپ کے چانسز آف سکسیس ہوں. مگر فرینکلی ہر بندے کو اپنی علیحدہ بھوک لگتی ہے, اس کا اپنا علیحدہ اسکل سیٹ ہے, اس نے جگہ اپنی خود ہی بنانی ہے. تو اس کے اندر جو ان کی لیک آف امپروومنٹ ہے نا, جی چیزیں وغیرہ, ابیلٹی ٹو امپروو لازمی. اور بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہم نے لڑکے دیکھے ہیں جو کہ بڑے عروج تک گئے ہیں. معذرت کے ساتھ تو نہیں, احسن بون صاحب کہاں سے آئے؟ جی بالکل ٹھیک, حافظ آباد سے, اور وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ جج صاحبان ہیں, ہی ہیز اے سے ان دیٹ ایز ویل. اعظم نذیر تارڑ صاحب پالشڈ ہیں, وہ بھی وانے کے تارڑ سے ہیں. عابد ساقی صاحب بھی وہاں سے ہیں. اب فار ایگزامپل جس بندے کے دستخطوں کے ساتھ ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوا, وہ راجہ نعیم اکبر لا سیکٹری میرے چیمبر سے, فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ ہے. ہی امپرووڈ ہمسیلف, میرے چیمبر میں آیا, پہلے بھی وکالت کرتا تھا, اس کے بعد وہاں سے ایس سی سی پی میں گیا, ایس سی سی پی سے لا منسٹری میں گیا, ناؤ از دا لا سیکٹری. پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے وکالت کو یوز کر کے. اور دیکھیں سب سے باقی چیزیں آپ ساری چھوڑ دیجیے, ایک یتیم
जिसके बाप का काम ठप हो गया, माइनॉरिटी कम्युनिटी से था, मोहम्मद अली जिन्ना से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बन गया। तो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोफेशन कि अगर आपके पास एबिलिटी है 172 अंदाज में, आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं और उसको जाके आप अमर भी हो सकते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि जो यंग जनरेशन हमारी देख रही है उनके लिए नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए उनको, और इसके अंदर प्रोफेशन के अंदर बिल्कुल मार्जिन है इन बुरे हालात के अंदर। एक आपने बात कही कि कई जजेस के बच्चे भी हमने देखा है कि उस तरह से वो नहीं हो सके और कोई हम्बल बैकग्राउंड से भी आ गए। तो आप जो कहना चाह रहे हैं उसके अंदर बुनियादी जो नुक्ता ये है कि इट्स नॉट अ गारंटी, आपको थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिल सकती है, बाकी आपने अपना प्रूफ करना है। नहीं, देखिए आई एग्री। देखिए भूख, हंगर अगर आपके पास है मेहनत करने का, जो जजेस के बच्चे या शॉर्ट टर्म के अंदर शायद वकालत के अंदर आके कि जी फलां का दामाद है ये वगैरह, शायद थोड़ी बहुत पजीराई भी मिल गई हो, जी जी, मगर जब वालिद साहब नहीं है या ससुर साहब नहीं है वगैरह, तो इट फॉल्स अपार्ट। और वो शायद एक होते हैं या दो होते हैं, उनको हमने आउटलायर्स पकड़ के कर लिया हो कि इस तरह नहीं। फ्रैंकली मैं आपके सामने ये बात, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुकदमा बहस मेरे अब्बा जी ने नहीं करना जी, राइट। मुझे कहते हैं शहजादा है, सारे का सारा तीसरी पुश्त का वकील वगैरह है। द रीज़न मैं बीच में सक्सीड हूँ, मैंने सिविल कोर्ट का रगड़ा खाया है। जी जी, मैंने आपको छठे फ्लोर पे भी देखा। जी जी, मैंने सारे के सारे, और मैं भी जाता हूँ, और वो मैंने रगड़ा इसलिए खाया है। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि मेरे वालिद ने मेरी जब ट्रेनिंग की ना, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने वालिद साहब से ज़िंदगी में जब भी कोई मदद मांगी कानून की, उन्होंने मुझे कहा कोई तेरी अक्खां है, तू आप नहीं जाके देख सकता। ओके। और ये सही ट्रेनिंग है, बिकॉज उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया। बिकॉज खड़े होके मैंने वहाँ पे ये नहीं कहना जज के सामने कि मैं अब्बू से मुझे पूछ लेने दीजिए, मैंने खुद करना है। वालिद साहब ने, और मैं तमाम लड़कों को भी एग्जैक्टली ये चीज़ पॉइंट आउट करता हूँ कि अगर वालिद साहब ने मुझे कहा ना कि तू जाके यार मेरी ये कर और मेरे भी 2 नुक्ते निकाल ले, तो मैंने 16 डिग्रियाँ, तो मैंने 16 किताबें फरोली, 16 नए नुक्ते मुझे पता चले जी, 17वें के ऊपर जाके मुझे अपना नुक्ता हो गया। तो मुझे 16 नुक्ते पता चल गए कि भाई ये भी हो सकता है, ये मेरे खिलाफ ये जजमेंट जा रही है, ये भी हो सकता है। कहने को तो मेरे वालिद साहब मुझे बता सकते थे कि मोहम्मद जाके 2023 SCMR पढ़ ले 45, उसके ऊपर फलां बंदे ने ये बीच में लिखा हुआ है। बट जब उन्होंने मेरे से ये चीज़ वगैरह करवाई और काफ़ी करख्त अंदाज में करवाई, तो मोटिवेट होकर मैंने खुद किया। मैं खाना बिल्कुल मैं कटांगा, वो हाँ ये इंडिकेट कर देता कि इसका जवाब मौजूद है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आप लड़कों को करना चाहिए। आप जो बाहर कौंसिल के अंदर ट्रेनिंग देते हैं उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। जो आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आप अपने चेम्बर्स के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, वो आप किस तरह से लोगों को पॉलिश करते हैं? उसका कोई आपका खास तरीका है या खास उसके अंदर आप मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं? बहुत रगड़ा देता हूँ और बहुत ज़्यादा वजन डालता हूँ। ठीक है, अगर वो लड़का वजन सह सकता है, ठीक। अदरवाइज अगर वो नहीं सह सकता तो मेरे पास वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं है। ओके। बात यह है कि अपॉर्चुनिटी देना जी, मिलना हर लड़के का हक है। मगर अगर कोई लड़का मेरे से पहले नहीं आता और मेरे दफ्तर से उठने से पहले चला जाता तो वेला है। ठीक। देखिए बात यह है कि मैं अगर उनसे मीलों आगे हूँ पढ़ाई में और उन्होंने मुझे कैचअप करना, तो मेरे से ज़्यादा मुशक्कत करेंगे तो पहुँचेंगे ना। ठीक ठीक ठीक। मेरे पास अगर 16 एसोसिएट्स दफ्तर के अंदर हैं, तो माजरत के साथ 8 के मुझे नाम भी नहीं पता। ओके। किसी ने कह दिया, मैं हर लड़की को रख लेता हूँ। कोई मेरे पास क्राइटेरिया वगैरह नहीं है। कोई आता है मेरे पास आ जाता है, बशर्ते कि वो इम्प्रूवमेंट करना चाहे, मैं मौका भी दे देता हूँ एक दफ़ा। मगर अगर उस लड़के ने, मैंने उसको काम दिया और वो काम करके वापस नहीं मेरे पास लाया, तो मुझे क्या पड़ी हुई है कि मैं उसको दोबारा काम दूं? ठीक ठीक। अगर मैंने उसका पता किया कि जी फलां लड़का किधर है और वो काम के साथ फाइलें घर ले गया या काम नहीं किया, तो मैं शाम को अगर 9 बजे बैठ के भी मुझे तैयारी करनी पड़ रही है, ठीक, तो मैंने अगले दिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उसको काम दूंगा। ओके ओके। मैं लड़कों को और लड़कियों को बीच में प्रेशर भी उन पे बहुत डालता हूँ, कई जगह पे बहुत सख्त भी बोलता हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर वो मुझे भुगता लेंगे तो किसी सख्त जज के सामने नहीं ट्रम्बल करेंगे। मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऑक्सफोर्ड के अंदर जब मैंने बीच में लॉ वगैरह किया, मेरी क्लासेस सारी 1-on-1 हुआ करती थी। ऑक्सफोर्ड में मेरी कुल क्लास 8 बंदों की थी, ठीक,
اور آکسفورڈ کے اندر آپ کا ٹیوٹوریل 2 گھنٹے کا ہوتا تھا اور عموماً آپ کا جو ٹیچر ہوتا تھا اس نے کتاب لکھی ہوتی تھی اور اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا تو میرا وقت کیوں ضائع کرنے کے لیے آ گیا. اوکے. اس کو اگر میں بھگتا لیتا تھا تو پھر میں کسی جج وغیرہ کے سامنے نہیں ڈروں گا. اوکے. یہ چیز لڑکوں کو اور لڑکیوں کو یہ بھی اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ اپنی اسکل اور ابیلٹی ٹو حاضر دماغی آنسر ڈیڈیکیشن یہ ساری چیزیں میں اس طرح کرتا ہوں اور میں بہت ان کے اوپر وقت لگاتا ہوں. لیکن اگر وہ کوئی نہیں کرنا چاہتے, میں نے اگر آپ کو کہا کہ میرا لا سیکٹری بھی بیچ میں میرے ہے, باہر بھی بڑے زبردست بیچ میں جونیئرز ہیں اور ان کی ہوتا ہوں وغیرہ, لیکن اراؤنڈ 40% ڈو ناٹ سکسیڈ ایٹ آل. اوکے. اوکے. 20% کا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے نہ ان کا مجھے نام پتا, کوئی آگے کہتا ہے کہ یار میں بھی آپ کا تھا, شکل تھوڑی بہت یاد ہوتی ہے. اوکے. تو میرے بچوں کی جگہ ہے کہ پٹ ان لاٹ آف ایفرٹ بٹ نو ون ہیز دا ٹائم ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ اپنا ویٹ سیریس وکیل موقع وغیرہ دیتے ہیں. ایک جو پوائنٹ جو جونیئر لائرز اس کے اندر شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ غالباً کالجز اور یونیورسٹی سے جب وہ پڑھ کے آتے ہیں تو ان کا انوائرمنٹ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہوتا ہے. وہاں پہ ان کو پیمپر بھی کیا جاتا ہے, وہاں پہ کہتے ہیں بیٹا نوٹس بنا لیں, کتاب پڑھ لیں, یہ کر لیں. وہ کرتے ہیں نہیں کرتے, لیکن ان کو ایک ایفرٹ ان کے اوپر کی جاتی ہے. چیمبرز میں آ کر آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, وہ ان کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. تو یہاں پر بھی سینئر کو یہ لیکچر کرنے کی یا ان کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا ناؤ چینج ہو گیا ہے, یو آر فرام کالج ٹو آ پروفیشنل چیمبر, آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, اب وہ ٹیچر والی ٹون نہیں ہوگی آپ کے ساتھ. تو یہ بھی مسنگ ہے سینئر کے پارٹ کے اوپر کہیں. میرے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میرے والد صاحب میرے سے بہت محبت کرتے تھے, لیکن میں نے کہا تیری اکھاں ایک ہیں, تو آپ نہیں دیکھ سکتا. جی ٹھیک. دیٹ از دا ایٹیٹیوڈ. یہ کوئی چھونے کا کہ نہیں. یہ شروع کے دنوں کی بات ہے جب آپ پریکٹس میں آخری دن تک بھائی. اچھا. بات یہ پہلے دن سے اینڈ تک انہوں نے مجھے اپرچونٹی دی, ان کی وجہ سے مجھے کام وغیرہ ملا. میں ان لڑکوں کو اپرچونٹی بھی دے رہا ہوں. یہ کوئی بچوں کا پروفیشن نہیں ہے. وہ LLB کر کے آ رہے ہیں, وہ ہر دفعہ کہتے ہیں جی بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. وہ ڈگریاں پاس کر کے آئے ہیں. اف دے ہیو دا ابیلٹی, اگر نہیں کھڑے ہو سکتے دس از ریئل لائف, سنک اور سویم ہے. تو معذرت کے ساتھ یہ والی جو ساری چیزیں نا کہ کس کے پاس ٹائم ہے کہ ان کو بیٹھ کے سکھائیں گے جی آپ یہ کریں, یہ اپرچونٹی دینی ہے. ٹھیک رائٹ. اب میرا تو یہ کام نہیں, میں اپنے ساتھ لڑکے کو فار ایگزامپل ہائی کورٹ لے گیا, وہاں پہ ہائی کورٹ بیٹھے ہوئے, میرا 12ویں نمبر پہ ارجنٹ پہ لگا ہوا ہے. اگر لڑکا پہلے 11 کے اندر گپے مار رہا ہے یا ویسے دیکھ رہے ہیں, میں نے تو ایسے بھی ایسوسیٹس رکھے ہیں جو واپس ہو کے مقدمہ کر کے ہم گاڑی کے اندر واپس آئے تو پوچھا جی آج جو کیس تھا اس کا کیا نام, نہیں پتا. کیس کا نقطہ کیا تھا, نہیں پتا. جج کا نام کیا تھا, نہیں پتا, صرف بھول گئے. ٹھیک. تو ٹھیک ہے پھر جائیں, آپ گھر جائیں, وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں ہمارا. ٹھیک. نو آئی ایم بلنٹ لائک دس, بٹ فرینکلی ایشو یہ ہے, آپ اگر آئے ہیں تو آپ دیکھیں اچھا یہ ہمارا ادھر لگا ہوا پہلے 11 مقدمے دیکھیں کہ جی یار اچھا ارجنٹ میں یہ شمس محمود مرزا صاحب یہ کر رہے ہیں, یہ نقطہ ہے تو اس کے اوپر اس نے یہ آرگیو کیا, یہاں پہ ریلیف ملی, یہاں پہ نہیں ملی, اپنے کمپیوٹر میں بند کر لیں. شمس صاحب کس چیز سے اریٹیٹ ہوتے ہیں, کون سی جگہ پہ بیٹھتے ہیں, کون سی ڈیوڑی کے اندر اس سائڈ کے اوپر لیفٹ ہینڈ کے اوپر ہیں, فلاں جج کہاں پہ بیٹھتا ہے, کیا ہے, تاکہ میں آؤں. دس از واٹ دا ایکسپیرینس از اباؤٹ. ٹھیک. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ میں بٹھا کے کہوں کہ بیٹا یہ شمس محمود مرزا صاحب ہیں, یہ دیکھیں. اگر لڑکے نے, میرے پاس ایسے بھی لڑکے آئے کہ جی وہ دیکھیں وہ ہمیں ڈیٹیں پڑھنے کے لیے کہتے ہیں, مانا کہ ان کے پاس 28 کیسوں میں ڈیٹوں کے لیے بھیج دیا. میں نے کہا 28 فائلیں کھولی, نہیں. میں نے کہا 28 فائلوں کے اندر تم نے پڑھا کہ یہ آج اس سٹیج کے اوپر ہے, 28 آرڈر شیٹس تم نے دیکھی, تم وقت ضائع کیا. ٹھیک. سو واٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ از فائل بچے نے خود, لڑکے نے خود کھولنی ہے. صبح کیا کرنا ہے, خود کرنا ہے. ہی نیڈس ٹو پٹ ہمسیلف ان مائی پلیس کہ اچھا صبح یہ چاہیے, میں اس ایسوسیٹ کو اپنے پاس رکھوں گا جو فائل کو اپڈیٹ کرے گا, آرڈر شیٹ. اچھا صبح کیا کرنا ہے, کدھر ہے جج, سر اتنے بجے اس نے بیچ میں بیٹھنا ہے, یہ اپلیکیشن ہے, اس کا جواب دینا ہے, میں نے یہ دیکھ لیا, وہ ایک نوٹ بنا کے لے کے آئے گا. یہ چیزیں میری اس کو بتانے والی نہیں ہے. وہ لڑکا بہت زبردست طریقے سے سکسیڈ کرے گا جو یہ اس نوعیت کا کام اس لیول کے اوپر ڈیٹیل میں جا کے کرے گا. اگر اس کا خیال ہے کہ میں چمچ کے ساتھ اس کو کھلاؤں گا تو میں اپنے ذاتی بچے کو بھی نہیں کروں گا. وہ نہیں ہو سکتا. لیکن احمد بھائی ایک چیز تو آپ مانیں گے کہ ہر چیمبر کے اندر انفارچونیٹلی اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہوتی. ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ کورٹ مینرزم کیا ہے, جج کا پتہ ہونا, کہاں پہ کھڑا ہونا ہے, کہاں پہ نہیں ہونا, یہ چیزیں ان کے پارٹ میں مسنگ بھی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا قصور بھی اس کے اندر ہوگا کہ انسٹیٹیوشن ایک ٹائم پہ ان کو کہہ رہا تھا. لیکن جو چیمبرز کے اندر ٹریننگ ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سینئر یہ کرتے ہیں,
یہ نہیں ہونی. میرے یہ ٹریننگ ہوتی کہ مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی. میرا نقطہ بیسکلی یہ ہے, نو ون از ہیئر ٹو ٹرین اینی ون. اوکے. بار ووکیشنل کورس میں ہماری آبلیگیشن ہے بار کاؤنسل کی کہ ہم آپ کو انٹروڈکٹری کریں. آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے. اگر آپ خود نہیں دیکھتے کہ ٹیچر دائیں کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے کہ بائیں, اگر آپ منشی سے نہیں خود بنا کے رکھتے کہ جی وہ مقدمے میں آپ کو بھیجے, آپ پہ ریلائی کرے, آپ اس سے لڑ جاتے ہیں, الجھ جاتے ہیں, یا آپ بہت برگر ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان کے سٹاف کے ساتھ میں نے نہیں بنا کے رکھنی, تو آپ زندگی میں نہیں سکسیڈ کریں گے. ٹھیک ٹھیک. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میرا نقطہ ہی بیسکلی یہ ہے کہ آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے. اٹس ناٹ کوئی ٹریننگ وغیرہ. آپ میرے والد صاحب, میں پھر کہہ رہا ہوں, بہت محبت کرتے تھے, لیکن کام کے ٹائم انہوں نے مجھے نہیں ٹرین کیا, انہوں نے مجھے اپرچونٹی دی. اچھا. میں نے ان کی کتابیں موجود تھی, میں نے ان کی ڈرافٹنگ دیکھ کے فالو کیا. انہوں نے کہا, مجھے ڈکٹیٹ نہیں کرایا کہ محمد تو بیٹھ کے یہ لکھ یہ لکھ یہ لکھ. یہ ابیلٹی جب تک آپ کے اندر انڈیپینڈنٹلی نہیں آئے گی تو آپ نہیں انڈیپینڈنٹ وکیل بن سکتے. نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک جو پوائنٹ آتا ہے جو جونیئرس کا, وہ جب آپ آتے ہیں ایز اے جونیئر, اف یو آر نوٹ اے سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن لائر, تو آپ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ کیا پالیٹکس کے اندر آپ کو جانا چاہیے یا آپ کو سیدھا پروفیشن کے اندر آنا چاہیے. اس کے اوپر آپ کا کیا نقطہ ہے؟ یہ چیز تو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے سینئر, کیونکہ میں بھی اب آ رہا ہوں سینیورٹی کی لائن میں, تو اس کے اندر جو ہے جونیئرس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. ان کو کارڈ پکڑا کر کمپین کے لیے, ان کو وہ چیزوں کے لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے, کام نہیں کر رہا, کوئی بات نہیں, ہماری کمپین کر رہے ہیں, رات کو لیٹ جا رہے ہیں, آفس سنبھال رہے ہیں. تو یہاں پہ کوئی تھوڑی بہت ایکسپلائٹیشن آپ سمجھتے ہیں؟ ایکسپلائٹیشن تو آئی تھنک اپنی مرضی کے ساتھ ہی وہاں پہ ہوتی. لڑکے وغیرہ کو بھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کو وہی چیز ایکسائٹنگ لگتی ہے تو اس کے اندر آ جاتے ہیں. میری ان کو ایڈوائس برادرانہ یہ ہوگی کہ اس سے آپ کو کھانا نہیں ملتا. ٹھیک. اس سے آپ کو روٹی نہیں ملتی. آپ اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ آپ ایک طریقے سے زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہاں آپ کا پروفائل ہو سکتا ہے, اگر اس کے تھرو آپ کو کام وغیرہ مل رہا ہے یا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنی جیبیں نہیں بھرے گا عہدیدار, ٹھیک, آپ کا بھی تھوڑا بہت کر لے گا, تو میں بھی اس کے تھرو آپ کو کوئی, اس کی قربت سے آپ کو کوئی فائدہ وغیرہ اگر آپ کو ہو گیا, اگر وہ جیت گیا تو ٹھیک ہے. مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از آل اباؤٹ یور انڈیویجول وکالت. آپ کو مقدمے مل رہے ہیں کہ نہیں. اور دیکھو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے 6 مہینے سال سارے کا سارا کیمپین میں لگا لیا, تو ایک سادے مقدمے جو کہ آپ نے سیکھنے ہیں, جس سے آپ کی ذاتی روزی روٹی ہونی ہے, آپ اگر ایک مقدمہ بھی سول نہیں کر سکتے تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا. بالکل ٹھیک. پرائیورٹی لڑکے نے خود کرنی ہے. اپرچونٹی وغیرہ تو ٹھیک ہے, ہر بندے کو سپورٹر چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک. لڑکے کا دیکھیں, جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں اس پروفیشن کے اندر آتے ہیں, ان کا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, آپ کا انڈیپینڈنٹ ہونا اور آپ کا سیلف موٹیویٹڈ ہونا ہی ضروری ہے. ایشو آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے اندھے انداز میں نہیں, بھوکے انداز کے اندر آپ نے وہ چیزیں سیکھنی ہیں جو کہ آپ کو جس نوعیت کا کام ابتدا میں مل سکتا ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے آپ نے ملک محمد قیوم صاحب جب وہ حیات تھے, ان کے ساتھ آپ نے سپریم کورٹ کا کام نہیں سیکھنا, وہ تو آپ کو 15 سال کے بعد ملے گا. ٹھیک. آپ ان کے ساتھ بڑے شوق سے بڑے بڑے سیاسی مقدموں میں جا کے اور سیلفیاں اتروا کے اور اخبار کے اندر آ کے آپ نے زیرو کیا. آپ سپریم کورٹ میں جا کے ان کے کسی سپریم کورٹ کے جج کے کورٹ کلرک ہو گئے. میرے نزدیک آپ نے وقت ضائع کیا اگر آپ کو سادہ مقدمہ نہیں کرنا آتا. ٹھیک. آپ نے وہ کام, آپ نے آ کے میرے دفتر میں آ کے آپ نے ایپلیٹ ورک سیکھ لیا یا بینکنگ سیکھ لیا, تو آپ نے وقت یہ کوآپریٹ کر لیا. وہ ہائی کورٹ کے لیول کی, وہ 2 سال کے بعد ہے. If you're silly enough to go for all of these things, آپ کا پلان یہ ہونا چاہیے کہ بھائی, اور ہم نے بار کاؤنسل میں لسٹ بنائی ہوئی ہے, چیک لسٹ, سادے مقدمے جو ایک لڑکی کو اپنے آس پاس سے ابتدا میں مل سکتے ہیں, انہیریٹنس کے, سادے پراپرٹی کے, کسٹڈی کے, مینٹیننس کے, چھوٹی موٹی بیلیں, ریمانڈ کنٹیسٹ کرنا, یہ ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے, اسٹے آرڈرز وغیرہ, وہ چیزیں جو اس کو مل سکتی ہیں. اگر آپ کچھ اور سیکھنا شروع کر دیں جو آپ کو مل ہی نہیں سکتا, تو یو آر ویسٹنگ. میں کوآپریٹ کرنی ہے. ٹھیک. آپ کو کارپوریٹ کا کام, آپ نے اگر کسی کی نوکری کرنی ہے, آپ کی انگریزی اچھی ہے, پھر شاید آپ تھوڑی دیر کے لیے تنخواہ کے لیے آپ بیچ میں کر لیں, بٹ فیکٹ آف دا میٹر از ٹارگیٹ بندے کا مکمل طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے وہ چیز سیکھنی ہے. اس کے اندر اگر پالیٹکس فگر ان ہوتی ہے اور اس سے آپ کو 4 چاند لگتے ہیں, آپ کو کام مل جاتا ہے, تو ٹھیک ہے. مگر ایک سیٹ کے اوپر 8 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, آپ کا کینڈیڈیٹ ہار بھی سکتا ہے.
یہ تو probability ہے نا. Probability. آپ جو ایک طریقے سے کھیل رہے ہیں کہ یار جیت گیا تو شاید میرے نال بڑا ہو جائے, اس کو استعمال کر کے. اور یار دیکھو کسی عہدیدار کا چھوٹے بننے سے یار اور اس کے نام کو بیچنے سے بہتر نہیں ہے کہ تم اپنا کام کرنا خود ہی سیکھ لو. لیکن احمد بھائی ایک چیز اس کے اندر کہ سیاست جو ہے وہ کس لیول پہ سٹارٹ کرنی چاہیے, یا کم از کم آغاز کے کچھ سال کتنے جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, اس پرنسپل پہ آپ فالو کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو ڈیمیج نہ کرے. ٹھیک, سیاست کے اندر دیکھیں I will never say کہ آپ سیاست کو یہاں پہ مکمل طور پہ مائنس کر لیں. نہیں میں اس پہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 2-3 سال جو انیشل بچہ آتا ہے آغاز کے اندر, ہر بندے پہ ڈپینڈ کرتا. اگر فار ایگزامپل آپ کے والد صاحب صدر رہ چکے ہیں آپ کی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے, تو اٹ وڈ بی سلی کہ آپ اس کے اندر اپنا حصہ نہ ڈالیں اور اپنے آپ کو ابتدا کے اندر ان نہ کریں. ٹھیک, یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں, یہ تو 1 یا 2% ہوں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہر بندے کے اوپر یہ ویری کرتا ہے. آپ میرے سے جو جنرل ایڈوائس کر رہے ہیں نا, ہر بندے کا اپنا علیحدہ اسکل سیٹ ہوتا ہے. ٹھیک, اس کے مطابق یہ فرق ہوگا. جو چیز آپ پہ لاگو ہوتی ہوگی شاید مجھ پہ نہ. میرے جو بیسکلی میں آپ کو ایکسپیرینسز بتا رہا ہوں وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں برگر وکیل ہوں, میں تیسری پشت کا وکیل ہوں. تو جو ایکسپیرینس جو انداز میں نے یہ کیے ہیں وہ میرے والا ایکسپیرینس میں کسی اور کے اوپر تھوپنا یا ایڈوائز کرنے کے لیے نہیں ہوں. میں نے میرے کئی 100 بیچ میں ایسوسیٹس رہ چکے ہوئے ہیں, ان کو آبزرو کر کے لیگل ایجوکیشن میں بار کاؤنسل میں کیا چیز چلتی ہے کیا نہیں, میں آپ کو اس کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. سو اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. بٹ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابتدا کے اندر لڑکوں کو سیاست سے دور ہی رہنا چاہیے. مکمل طور پہ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے, اس وجہ سے کیونکہ ان کے حقوق, ان کی ٹریننگ, ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اگر آپ ہمیں بتائیں گے ہی نہیں, یا اگر آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں, تو یو بی ٹیکن فار گرانٹیڈ. تو بات یہ وہاں تک میں مکمل طور پہ یہ نہیں کہ ووٹ ضرور ہر لڑکے کو آ کے دینا ہے. بالکل ٹھیک, ووٹ آ کے آپ نے کرنا ہے آپ کے نزدیک جو آپ کو, جس سے آپ کو فائدہ ہو ایز اے کلاس, ناٹ آپ کا ذاتی وغیرہ, وہ اگر آپ نے کرنا تو پھر آپ کا ٹو مائی مائنڈ تو اٹس گڈ, یو شوڈ پارٹیسپیٹ. بٹ یہ آپ کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہونا چاہیے. ٹریننگ کی طرف میں آؤں گا. آپ نے ایک بڑا بیڑا اٹھایا, یا جسے بیڑا بھی کہتے ہیں, اس کے اندر تنقید بھی آئی آپ کو. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ نے ٹیسٹ بڑا مشکل کر دیا ہے, آپ نے وہ ریفارمز کرنے کی کوشش کی ہیں جس کے اندر آپ نے بلاک لگا دیا. پہلے ڈگری بڑی آسان تھی, وہ بھی ہو جاتی تھی, لائسنس کا انٹرویو بڑا آسان تھا, بچے آپ سے بھاگتے ہوئے دکھائی دیے. جس دن آپ بیٹھے ہوتے ہیں انٹرویو کے اندر, وہ کہتے ہیں وہ چھٹی کر لیتے ہیں یا کوئی اپلیکیشن آ جاتی. یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ 2-3 علیحدہ چیزیں آپ نے کر کے, کچھ تو میرے کھاتے کے اندر بے شک نہیں ڈالنے چاہیے. ایک جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ HEC لیتی ہے, میں نہیں لیتا لاگ. لیکن آپ کا پش رہا, آپ نے کہا کہ جی یہ ہونا چاہیے, آپ کا ایک پش رہا. سپریم کورٹ کا پش تھا 2018 کی ججمنٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. میرے نزدیک اتنی زیادہ اس میں نرمی کر دی ہے کہ بہت زیادہ نرمی. 7 چانسز ہیں, 50% پاس پرسنٹیج ہے, اور 7 چانسز ہیں لاگ ایڈ پاس کرنے کے. ٹھیک, کتنے خون معاف ہونے چاہیے آپ بتا دیجئے, اس کے مطابق دیکھ لیا جائے. 7 مقدمے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر کے, اس کے بعد اگر آپ وہ بندہ اگر ہے پہلی دفعہ نہیں ہوا, دوسری دفعہ نہیں ہوا, تیسری دفعہ نہیں ہوا, چوتھی دفعہ نہیں ہوا, 5ویں دفعہ, 6ٹھی دفعہ, 7ویں دفعہ, کیا اس کو میسج نہیں آ جانا چاہیے کہ میری وکالت نہیں چلتی, نہیں چلنی؟ تو پھر اس طرح کے لوگ کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں جو اگر آگے 7ویں دفعہ جس نے پاس کر لیا وہ بھی آ گیا پروفیشن, کامیاب نہیں ہوگا وہ پھر اب سودے بازی ہوگی. پھر یہ دوسرے میں آپ کو دیکھیے, آپ کو یہی میں بیچ میں بتا رہا ہوں, کئی بندے ضد یہ کر دیکھیں انگریزی کا ٹیسٹ ہے. میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ناٹ ایوری ون از کمفرٹیبل ان انگریزی, 3 سال 3 وغیرہ, بٹ آپ کو اس لینگویج اس کریئر کے اندر آگے جا کے انگریزی کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک, ہم نے تو یہاں تک بیچ میں پرپوز کیا, نیک کھٹانا صاحب ایک ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے یہ بھی پرپوز کیا کہ یہ اردو میں بھی ہونا چاہیے. جی یہ یہاں پہ بہت مسئلہ ہے. میری طرف سے تو ڈیفینیٹلی اردو میں, شاید اردو کو میں پریفر بھی کرنا چاہوں کہ اردو میں ہو, کیونکہ ٹرائل کی ابتدائی وکالت ہے ہی اردو میں. FIR دعوے زیادہ انگریزی وغیرہ کے اندر ہم نے عجیب و غریب سا نان سینسیکل سی چیز بنائی ہوئی ہے. جو چیز ہائی کورٹ تک انگریزی پرنسپلی انٹروڈیوس ہوتی ہے وہ ہم پہلے تھوپ دیتے ہیں بچے کو. اس میں لا میں ترمیم لانا پڑے گی یا بار کونسل کا اس کے اندر آرڈر کیا ہوا تھا HEC کا, HEC نے کرنا, HEC کو ریکمینڈ تو ہم نے کیا ہوا. اگر اردو آ جاتی ہے, آئی وانٹ ٹو ایکچولی انکریج یہ ساری چیزیں. آگے اب جو جن باقی چیزوں کا میرے ساتھ ذکر وغیرہ کر رہے ہیں کہ اوائڈ وغیرہ آپ یہ لڑکے مجھے کرتے ہیں اور اس طریقے سے,
لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی باہر کی پالیٹکس میں یا اس میں پڑھنے کی، بلکہ میری طبیعت کے مکمل طور پہ برعکس ہے. میں بہت ادروائز لگتا نہیں ہوں گا لیکن بہت ایزی گوئنگ ہوں. کتابیں پڑھو، شغل میلہ وغیرہ آپس میں بیٹھ کے باجے بجاؤ دوستوں سے، یہ کرو. I came into this out of an obligation because مجھے یہ لٹرلی پروفیشن تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے. اور میرے ہمیشہ سے طریقہ یہی رہا ہے کہ I want to do، اگر مجھے کوئی غلط چیز نظر آئی ہے نا تو میں خود اٹھ کے اس میں اپنا حصہ ڈال کے ٹھیک کرنے کی کرتا ہوں. بیکاز اگر میں اپنا حصہ ٹھیک کرنے میں نہیں ڈالتا تو مجھ پہ معذرت کے ساتھ لعنت ہے. میں اتنے اسٹرانگ ورڈز یوز کر رہا ہوں بیکاز میرا دین ایمان پہلے دن سے رائی ہے. اور خاص طور پہ اگر میرے جیسا شہزادہ جس کے والد بھی یہ رہ چکے ہوں اور وہ بھی، اور اگر میں نہیں کرتا تو اور پھر کہڑے بندے نے آ کے کرنا ہے. میں ساری ڈگریاں اٹھا کے لے آؤں، جو چیزیں مجھے ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں ٹریننگ کی، میں یہاں پہ تھوپ نہیں رہا، میں لوگوں کو آفر کر رہا ہوں کہ بھائی دنیا میں اس طرح لوگ بہتر ہوتے ہیں تو آئی ایم گیونگ یو این اپرچونٹی یہاں پہ آ کے. ادروائز میں اپنی دوسرے شہزادوں کی طرح، دوسرے برگر وکیلوں کی، بیرسٹرز کی طرح میں بھی چیمبر میں بیٹھ جاؤں اور کروڑوں کماؤں، 10 گنا زیادہ کماؤں گا. بالکل ٹھیک. آبلیگیشن، اور میں سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں اس پروفیشن میں آپ کو سختی کرنی پڑے گی بیکاز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہتر کرنا ہے، رائٹ؟ تو اگر کسی چیز کو بہتر کرنا ہے تو اس گھٹا کے تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک، اس کو بڑھا. اگر آپ نے اسٹینڈرڈ نیچے کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ اس پروفیشن کے اندر بہت زیادہ بے ایمانی آ گئی اور بڑا خراب نام ہو رہا ہے، تو آپ بے ایمانی والوں کو نہ آنے دیں. جس کی ابتدا ہی جعلی ڈگریوں کے ساتھ ہے، جو ڈگری خرید کے آئے گا، جس نے لاء کالج ایک دن اٹینڈ نہیں کیا، تو وہ کیا جج کو خریدے گا کہ وہ جج کے سامنے بحث فرفر اچانک کرنی شروع کر دے گا؟ بالکل ٹھیک. میرا دیکھیں، آئی ایبسولوٹلی ہیٹ سیئنگ نو ٹو اینی ون. ٹھیک ہے، مجھے گالیاں کھانے کا شوق نہیں ہے، بٹ کسی نہ کسی کو جگہ پہ تو آپ کو نہ کرنی پڑے گی نا. نہ کرنی پڑے گی. اور دیکھیے سمپل ایز دیٹ. میں آپ کو قسمن کہہ رہا ہوں کہ سول کوڈ کا لائسنس میں آنکھیں بند کر کے دیتا ہوں. لڑکے کو کچھ تھوڑا بہت بھی اگر آتا ہو، اس میں صرف ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے نے کاغذات میں تو نہیں بے ایمانی کی ہوئی، اس کی ڈگری جعلی تو نہیں ہے. مجھے اس چیز سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ جعلی ہوتا ہے. استاد کا لڑکے نے خود ہی لیٹر ہیڈ بنا کے کگھی ماری ہوتی ہے کہ جی یہ ہے، تو اس لڑکے نے آگے جا کے کسی زمین کی، کسی کی بیوہ کی زمین پہ بھی کگھی مار کے اپنے نام پہ کر لینا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. میں ان چیزوں سے بہت ہوتا ہوں اور میں کرتا ہوں اور ہونا بھی چاہیے بیکاز میرا دیکھیے دین ایمان یہ ہے کہ یہ وہ پروفیشن ہے جہاں پہ ایک کوڈ آف ایتھکس ہے. ٹھیک، آپ کروڑوں کما سکتے ہیں، آپ بیوہ کی پراپرٹی پہ قبضہ کر سکتے ہیں، اس نے تو مر جانا ہے. ٹھیک ٹھیک. مگر اگر آپ اس میں ایمانداری کو کرائٹیریا نہیں، یہ وہ اکیلا پروفیشن ہے جو آپ کو کہتا ہے یہ نہیں کرنا، حصہ نہیں لینا، چمپٹی نہیں کرنی، ٹاؤٹ نہیں بننا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اگر آپ اپنے کانڈکٹ سے ابتدا میں دکھا رہے تو میرا کم از کم دین ایمان یہ ہے. اب دوست بے شک کہتے ہیں کہ منڈے ہے نا، یہ نہیں پتا سی غلطی ہو گئی وغیرہ، بٹ میرا تھوڑا سا ذہن اس اوپر لوگ اگر نہ پسند کرتے ہیں تو ٹھیک، پسند بھی کرتے ہیں کئی. دوسرا بھی آپ پہ ایک اعتراض ہے، وہ یہ کہ کالجز کو آپ نے بہت جو ہے وہ اس طرح سے رگڑا لگا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کلاسز نہیں ہوتی وہاں پہ، ٹریننگ نہیں ہے، ان کے پاس فیکلٹی نہیں ہے؟ کیا وجہ؟ سامنے اسٹاف آ رہا ہے. کیا پاکستان کے اندر لاء کالجز میں پڑھایا جاتا ہے؟ اگر فیکٹس اینڈ فگرز آپ ایگزامن کریں، اور میں یہ نہیں کہتا، دیکھیے میں آپ کے سامنے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کالجز کو رگڑا لگایا جا رہا ہے، میں نہ یہاں پہ پکچر کے اندر تھا، نہ میں یہاں پہ بیچ میں پڑھتا ہوں. 2018 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا. فار ایگزامپل، میں دوست کہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ فوکس کر لیتا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا یہ 32 کالج فلاں یونیورسٹی کے سب اسٹینڈرڈ ہیں، انہیں بند کرو. ٹھیک، میں نے نہیں کہا، میں 2018 میں نہیں کہا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. وہ بند ہی نہیں ہوئے، وہ دھڑا دھڑ لڑکوں کو لیتے رہے، اور وہ سارے کے سارے. اب سپریم کورٹ نے 2018 میں آیا کوئی 2020-21 کے اندر، تو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اور وہاں سے ایک فلڈ آ رہا تھا جعلی لڑکوں کا، جہاں پہ انہوں نے کہا ان کالجز کی بلڈنگ ہی نہیں ہے، ٹھیک، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو میں سپریم کورٹ کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہا ہوں. آل آئی ایم سیئنگ از کہ جو فائنڈنگ وغیرہ آ چکی ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ایگزسٹ نہیں کرتے. ہاں میرا یہ کم از کم ہے، دیکھیں میں اتنی سختی سے انفورس نہیں کرتا کہ جی 10 کمرے ہونے چاہیے، 4 کنال ہونے چاہیے، لائبریری ہونی چاہیے، کمپیوٹر ہونے چاہیے. ہاں وہ ٹھیک ہے، ایک حد تک وہ بیچ میں سپریم کورٹ کی وہ رولز کی ریکوائرمنٹ. میرے لیے زیادہ ضروری ہے کہ کلاس تو ہوئے. ٹھیک،
टीचर तो हो। अहमद भाई एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। लिया कॉलेज के अंदर टीचर नहीं मिलेगा, लाहौर से बैठ के मैं भी पढ़ा सकता हूँ और कोई आप भी पढ़ा सकते हैं, कोई भी जो समझता है कि जिसकी ट्रेनिंग है, तो इसको ऑनलाइन क्यों नहीं किया जाता सिस्टम्स को, वो कॉलेज की जिम्मेदारी। नहीं, अगर तो आप मेरे से ये बीच में लड़के को बोलना, लड़के को लिखना, ये क्या सारा कुछ ऑनलाइन होगा? लड़के की पार्टिसिपेशन क्या ऑनलाइन होगी? क्या कॉलेज का ये हिस्सा नहीं है कि एक जगह पर आकर आप हर नौइयत के, हर क्लास के, हर लड़के लड़कियों से इंटरैक्ट करें कि सारी की सारी, अगर तो आप ये मान लें, और देखिए ये पॉलिसी डिसीजन है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि प्राइवेटली आप नहीं कर सकते और ऑनलाइन नहीं कर सकते। मेरे नज़दीक एक कॉलेज का वजूद होना ज़रूरी है, उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। ऑनलाइन देखें, अगर वो अलाउ करते हैं सही है, ठीक। अगर वो लड़का वगैरह कर रहे हैं, बट नहीं, स्टूडेंट आए कॉलेज में एज ए लेक्चर, अगर मैं नहीं जा सकता लिया या किसी फार फ्लंग एरिया में जहां पर फैकल्टी नहीं अच्छी मिलती, तो वहां पर तो ये अलाउड होना चाहिए कि टीचर उनको ऑनलाइन डिलीवर करें। मेरे नजदीक एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस और ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, इनको वैसे ही बंद हो जाना चाहिए। बिकॉज तादाद ये है कि यहाँ पे नजर ये आ रहा है कि मुकम्मल तौर के ऊपर पॉलिसी ही नहीं एग्जिस्ट करती कि कितने, ठीक, ये एक फ्लड ऑफ स्टूडेंट्स और अनट्रेंड जिन्होंने क्लासेस भी नहीं अटेंड की, और जहां पे देखिए बिल्डिंग्स नहीं होती। आप एक यूनिवर्सिटी का शायद कर रहे थे, एक ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो 2 साल से इश्तेहार दे रही है LLB की, लेकिन फैकल्टी ही नहीं है। तो उनकी डिग्री फिर पंजाब बार काउंसिल दे देती है लाइसेंस? सॉरी, पंजाब बार काउंसिल उनको लाइसेंस दे देती है ऐसी डिग्री? अभी तक वो पहुंचे नहीं। मैं आपको करूँ, पिछले दो साल से शुरू हुआ। जब यहाँ पे अपनी 5 साल की वो डिग्री करके आएंगे तो आई एम श्योर यहाँ पे दोस्त ऐसे भी मौजूद होंगे जो उनके साथ सेल्फियां भी उतारेंगे, और जो ये सारी की सारी रिकॉर्ड ही नहीं मौजूद, ना कोई बंदा देखता है, ना कोई बंदा जाके चेक करता है। तो आप जब मुझे कहते हैं ना कि ये तू क्यों इतना ज्यादा चीखता है वगैरह, तो मैं क्या चुप कर जाऊं? बिल्डिंग ही नहीं हैगी, टीचिंग ही नहीं हैगी, लड़के ने पढ़ा नहीं और मुझे नजर आ रहा है तो मैं उससे सवाल भी ना करूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। देखिए, आप ऑनलाइन जो चीजें वगैरह कह रहे हैं ना, मैं आपके सामने थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स रखना चाहूंगा। अगर आपसे मैं पूछूं फॉर एग्जांपल कि क्या इस प्रोफेशन में और वकीलों की गुंजाइश है, तो है आपके नजदीक? आते जाए, पीछे से फ्लड आता जाए, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। पिछले साल हमने 6300 लाइसेंसेस दिए पूरे पंजाब के अंदर। ठीक। एक यूनिवर्सिटी का एक सप्लीमेंट्री का इम्तिहान हुआ, उसमें 11,000 लड़के बैठे नहीं, रजिस्टर हो गए। ठीक। जब इब्तदा के अंदर इसको चेक करवाया गया तो 5,000 भाग गए इम्तिहान में, 6,300 बैठे। ठीक। विच वॉज पूरी पंजाब की पौध। ओके। ठीक। और बाद में पता चला कि जी इसके अंदर तो FIA की एक रिपोर्ट आई कि 2,300 असली हैं। ओके। 9,000 स्टूडेंट, मोर देन पूरे पंजाब की पौध 1 साल की जाली थे। ठीक। ये हो गई एक यूनिवर्सिटी। एक और यूनिवर्सिटी यहाँ पे है जिसके 93 एफिलिएटेड 89 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, 11 और होने जा रहे हैं। 8,300 उधर से आ गए। ठीक। 100 सीटें हैं। पंजाब के अंदर शायद 30 यूनिवर्सिटीज हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी है साउथ के अंदर, 7 उनके साथ आ गए, तो वहाँ पे आप 1,000-2,000 उधर से कर लें। तो ये वाली जो हमारी 6,000 की 300 की है, ये दिस एनरोलमेंट इज गोइंग टू अगले 1.5-2 साल के अंदर गो टू 25,000 20,000 पर ईयर जी, पर ईयर। आप कह रहे हैं कि इसके अंदर जगह नहीं है प्रोफेशन में। लैट का इम्तिहान होता है यहाँ पे, ये लोगों को ये भी नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कुल वकील कितने हैं। मैंने एक टॉप इदारे से पूछने की कोशिश की, उनको नहीं पता था। ठीक। अंदाजे से लेट्स से कि 1,80,000 हैं शायद। ठीक है। लैट का इम्तिहान हुआ पूरे पाकिस्तान के लिए, जिसमें नए शागिर्दों को देखा जाए लोकल LLB के लिए, उसमें 1,35,000 बच्चे बैठे। ठीक। जिसके अंदर 40,000 आप ऐड कर लें जो एक्सटर्नल प्रोग्राम वाले शहजादे आ रहे होते हैं, तो एक पूरे पाकिस्तान की जो वकीलों की पौध है, अगर 1,80,000 है तो 1,75,000 एक साल के अंदर पीछे से पाइपलाइन में डल रही है। ओके। वेयर इज द पॉलिसी? ठीक। कितना को लाइसेंस मिलेगा? ठीक। उनको आपने क्लियर आउट किया। इस प्रोफेशन में जगह इतनी है कि जितनी हम यहाँ पे कोनी से कोनी हो रही है, बैठने की जगह नहीं है, आपस में एक दूसरे से हम लड़ते मरते रहते हैं, तो वही बीच में फिर और आएगी और फिर अगले साल और आएगी। तो who is to blame? किसको ब्लेम करना पड़ेगा? एवरीवन। इसमें किसका रोल? पॉलिटिशियंस हैं,
बार काउंसिल्स हैं, हम लॉयर्स से हैं. क्या ताल्लुक है? हम अपने आप को रेगुलेट अगर प्रॉपर्ली करते ही नहीं, हमारे पास अपने पास कोई पॉलिसी है ही नहीं. मैं आपको ये चीजें ग्राउंड के ऊपर बैठ के कर रहा हूँ. सिस्टम की भी बहुत खराबी. पॉलिसी आती है पाकिस्तान बार काउंसिल से, राइट, ऊपर से 15 या 18 या 22 या 25 जितने भी बीच में मेंबरान हैं वो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर. उनको क्या पता कि लैया के अंदर क्या हो रहा है? बाय द टाइम लैया के अंदर एक बंदा बैठ के 3 साल से फ्रॉड करके कोई 1000 लड़के से पैसे लेके उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस बना के करके 3-4 हज़ार को लूट के जब उसका मामला पाकिस्तान बार काउंसिल के लेवल तक आता है तो ये 3-4-5 हज़ार बीच में लड़कों के साथ जाती होती. लोकल लेवल पे फ्रैंकली रेगुलेशन या पावर्स वगैरह है नहीं. यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करना, रेगुलेट करने के लिए ऊपर से तो चीज़ें हमें डायरेक्ट कर दी जाती हैं और हम कोशिश वगैरह करते हैं, बट फ्रैंकली सिस्टम में बहुत बड़ी ये भी खराबी मौजूद है कि हमने सारी पावर्स ऊपर रखने की कोशिश की है, उसको नीचे ट्रिकल डाउन नहीं. ट्रिकल डाउन वगैरह देखिए यहाँ पे लोकल आपके हमसाए, मैं लाहौर में बैठ के मैं कैसे बीच में ये मुझे क्या पता लैया में क्या हो रहा है. पंजाब बार काउंसिल का मैं मेंबर हूँ. मेरे पास तो जब कंप्लेंट आएगी 2-3 सालों से वो लूट रहे होंगे तो तब मुझे पता चलता है. लोकल बार काउंसिल के जो मेंबरान वगैरह होते हैं या ये होते हैं उनके अपने इंटरेस्ट आ जाते हैं, कईयों के अपने लॉ कॉलेजेस होते हैं, या वैसे अब इलेक्शन का सीजन आ रहा है बार काउंसिल का तो सब नरमी, ठीक वो मेरी तरफ से गर्मी, दूसरी तरफ से नरमी कि ये मत करो, छाट दो, ऐ कर दो वगैरह. लेकिन बात फ्रैंकली ये है और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फ्लड आ रहा है, मुझे मसला बेसिकली, और कहते हैं लोग मुझे बहुत मसले हैं, बट मुझे मसला ये है कि मेरे नज़दीक लोगों को पता नहीं ये प्रोफेशन डूब चुका है. और मैं एवं नहीं कह रहा अल्लाह इसको बहुत अरूज तक लेके जाए, बिकॉज मेरी से रोजी रोटी वाबस्ता है, बट मुझे नजर आ रहा है. आई हैव सीन द फिगर्स, आई हैव सीन जिस क्वालिटी के लोग आ रहे हैं, जिस क्वालिटी की डिग्रियां बेची जा रही हैं, पढ़े बगैर बेची जा रही है. 3 साल की डिग्री 1 साल में बेची जा रही है एक्सटर्नल की. खरीद लें, पैसे एक्स्ट्रा देंगे तो शायद फर्स्ट डिवीजन भी मिल जाती है. नहीं, फर्स्ट डिवीजन में मेरे पास रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है, फर्स्ट डिवीजन ऑफर हो रही थी, पर्चा हमने बीच में करवाया, अभी तक वो कभी इधर डॉज कभी उधर डॉज वगैरह इस तरीके से. अच्छा, एक चीज़ जो है वो सख्ती आपकी तरफ से जो आती है या जो आ रही है उसके अंदर आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि कोई आपको ऊपर जाने की ज़रूरत है. आप अल्लाह मियां के पास भेज रहे हैं. मेरे कहने का मतलब आपको पाकिस्तान बार काउंसिल के तो डू यू हैव एनी प्लान कि ऊपर जाए? कौन करेगा? नहीं, वो मैं सक्सेशन पॉलिसी पे लोग वैसे जो जाली कॉलेजेस वाले हैं वो बहुत दुआ करते हैं कि मैं ऊपर चला जाऊं. ऊपर से बना दिए. कोई मुझे जज बना रहा था हाई कोर्ट का, कोई मुझे पाकिस्तान बार काउंसिल भिजवा रहे हैं, कोई मुझे और ऊपर भेजना चाहता है. यार देखो, नहीं, अब माजरत के साथ देखिए, मेरा हमेशा तरीका ये रहा है कि जहाँ पे काम की ज़रूरत होती है मैं खुद जाके करता हूँ. अगर लाइट ऑफ उठ के बंद करनी है वो हो रही है वगैरह, मैं खुद करता हूँ. फ्रैंकली आई थिंक आई फाउंड माई प्लेस. अगर तो मेरा बीच में ये होता ना कि यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है और बार वोकेशनल कोर्स वगैरह मेरे बगैर खुद ब खुद चलता रहेगा वो वगैरह, वो मेरी फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी फेलिंग है कि हमने बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रेन वगैरह की है, बट आई स्टिल नॉट बिन एबल टू. अभी भी मुझे खुद ही जाके रिकॉर्डिंग ऑन करवानी पड़ती है, पीछे पकड़ के खतूत इशू करवाने पड़ते हैं. इट्स नॉट टेकन रूट एज वेल. अभी तक कई बार एसोसिएशन में पढ़ाई लिखाई हो रही है. सो आई फाउंड माई प्लेस. प्लस पर्सनल चीज़ें वगैरह भी इस्लामाबाद कौन जाए. जी. अच्छा, एक चीज़ जो आपके पूरी बहुत आपने ट्रेनिंग की है, मेरा ख्याल है 38 के करीब डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब खुद भी शुरू हो गई. लाहौर के अंदर भी हमने देखा, मलक ज़िशान साहब बड़े उसके अंदर एक्टिव है, टीम अच्छी है. लेकिन आप समझते हैं कि हर जगह पे सक्सेशन पॉलिसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. हमने देखा सैयद मंसूर अली शाह साहब, ग्रीन बेंच होता था, बड़ा अच्छा काम होता था, पटिशनें हो रही है एनवायरनमेंट के ऊपर, टाइमली नहीं हुआ, वो ऊपर चले गए. अब शाहिद करीम साहब एक आधा केस चल रहा है, वो उसके अंदर बड़े एग्रेसिवली कर रहे हैं. जब वो एलिवेट होते हैं या चले जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि पॉलिसीज खत्म हो जाती है. तो पंजाब बार काउंसिल के अंदर अगर अहमद कयूम ऊपर चले जाते हैं पंजाब बार पाकिस्तान बार काउंसिल में, तो फिर नीचे सक्सेशन पॉलिसी के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है. अगर मैं इफ आई बिलीव इन इट एज वेल, बिकॉज इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मेमोरी या ओनरशिप इंस्टीट्यूशन लेता है कि नहीं बार वोकेशनल कोर्स की. अभी भी मैं टकरे मार के अपना सर ख़राब कर चुका हूँ. 38 बार एसोसिएशन में हुए हैं, मगर 145 बार एसोसिएशन में से 38 में हुए. ठीक, 145 जी.
انہوں نے زیادہ تر بار ایسوسیشن نے قسمیں کھائی ہوئی کہ ہم نے تو پڑھانا ہی نہیں لوگوں کو. میں نے دیکھیے کرنے کو تو میں بھی بیچ میں آن لائن کر سکتا ہوں, ٹھیک, ساروں کو کہوں گے جی تھی اٹینڈنس کرو لوکلی وغیرہ یہ سارے کا سارا. میں چاہتا ہوں کہ لوکلی اس کی اونرشپ لی جائے, تبھی 38 ہر صدر اور سیکٹری کو کہا کہ یار تم نے کروانا ہے, تم نہیں پڑھاؤ گے تو تمہیں ہم سسپینڈ کر دیں گے. رولز بنائے ہیں بار ووکیشنل کورس کے, اور تم لوکلی کرو تاکہ ہر جگہ پہ پڑھائی لکھائی کتاب کی ریت پڑے. ٹھیک, رائٹ. سو آئی ہیو سکسیڈیڈ سکسیشن 38 جگہ کے اوپر تو انہوں نے خود کرانے شروع کر دیے. سال میں 1 کروائیں. آج ابھی میں ایک نوٹس ایشو کر کے آؤں کہ سال میں رولز کے مطابق 3 کروانے ہم کرانے شروع کروں. جب یہ آہستہ آہستہ یہ جو بچہ ہے چلنا شروع ہو جائے گا تو 100 بسم اللہ. ٹھیک. آئی ووڈ مچ رادر ایکچولی, میں نے آپ کو پھر کہا کہ بار شوق سے نہیں میں یہ کر رہا ہوں, آؤٹ آف سینس آف آبلیگیشن اور ڈیوٹی کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھیے فرینکلی اگر آئی وانٹ ٹو گو ہوم اور ریڈ بکس, عامر طبیعت جانتے ہیں, یہ زیادہ تر لوگ جانتے, کتابیں باجے بجاؤ, میوزک کرو, یہ کرو, اپنے بچوں کے پاس جاؤ. بٹ آؤٹ آف آبلیگیشن آئی ووڈ مچ رادر کہ سم ون ایلس ڈڈ ٹیک اٹ اوور. ذیشان کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی آئی آسکڈ ہم ٹو ٹیک اٹ اوور بیکاز لاہور بار میں اس کو ہینڈ اوور کرنا چاہتا تھا. اوکے. بار ایسوسیشن میں مسئلہ دوسرا یہ آتا ہے کہ الیکشن ہو کے دوسرا دھڑا آ گیا. ٹھیک. نہیں, کرنٹ صدر صاحب کو بھی میں نے ذیشان کا ریکمینڈ کیا ہے, اف ہی ٹیکس ہم آن تو کنٹینیوٹی ایسے چلتی. ٹھیک ٹھیک. بار کاؤنسل کے اندر اگلا ممبر کون آتا ہے, کس طریقے سے آتا ہے, لیگل ایجوکیشن کس کے پاس آتی ہے. الحمدللہ آئی ہیو ہیڈ اٹ فار 4 years, جو کہ ریکارڈ ہے. نارملی تو 6 مہینے کے بعد انہوں نے یہ طریقہ تو یہی بنا ہوتا ہے اینڈ کول, پھر اگلی دفعہ چیئرمین کسی اور کی باری, کسی اور کی. کنٹینیوٹی کے لیے آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو گھون صاحب وغیرہ, اور سارے کے سارے دے لیٹ می ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ٹو. ٹھیک 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 ہے, بالکل. اور ان کا جو کانفیڈینس وغیرہ ہے, مسٹ گیو دم کریڈٹ ایز ویل. میں نے چن کے دبا کے ایکچولی مختلف لوگوں کے مین مجھے پتا ہے میری کمپلینٹس کتنی جاتی ہیں, میں نے چن کے ان کے سپورٹرس کو کہ کالجز بند کروائے ہیں, لائسنسز سسپینڈ کروائے ہیں, یہ سارے کے سارے. بٹ پاکستان بار کاؤنسل سے شاید میرا 1 یا 2 آرڈر کبھی سسپینڈ ہوئے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور میں نے پکڑ کے مکمل طور کے اوپر 0 tolerance فار اینی تھنگ اینڈ دیو لیٹ می ڈو مائی ورک. سو اب دیکھتے ہیں, آئی ڈونٹ نو سر کتنا ٹائم آپ کے, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بھی 4 سال کا, آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی کروائی, مختلف جگہ پہ آپ نے کروائی ہیں, کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چلتا رہے تو اس کے اندر پھر ایک جو ہے وہ مستقل مزاجی آ جائے گی؟ دیکھیے جب تک اس میں پرماننٹ آپ نہیں کریں گے نا, ایشو فنڈامنٹلی یہ پرماننٹ تو ممبر کو دوسرا آ گیا تو ختم ہو گیا. پنجاب بار کونسل انسٹیٹیوشنلی کس طرح سے چلے گی؟ ایک بندے کا مزاج نہیں ہے, وہ کہتا نہیں. دیکھیے وہ قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے نا جی, رولز وغیرہ بنا کے میں نے رکھ دیے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ویڈیوز تک بنا کے میرے نزدیک ویڈیو اور سوشل میڈیا ایسے رول سے طریقے سے بھی ہے کہ میں نے ان کو دکھا دیا بھائی کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. سلیبس بنا دیا ہے کیسے کرتے ہیں, رولز کروا کے کروانا سکھا دیا, بچے کو چلنا بھی تک سکھا دیا 38 جگہ کے اوپر. ٹھیک. کہ بھائی اس طرح کرو, آگے جاؤ, اور کرو وغیرہ. اور میں کوئی اتنی زیادہ سختی وغیرہ بھی اس میں نہیں کرتا کہ آہستہ 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 سنبھل کے خود ہی کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک. پش وغیرہ ہوگی, اب اگلا والا کون کرتا ہے کس طریقے سے, that's probably why I'm thinking of repeating as well, probably اس چیز کے اندر, because ابتدا میں خود بھی ریپیٹرز کے اگینسٹ تھا, اور یہ سارے کا سارا ہے بیکاز مجھے دیٹ از ون آف دا ریزن جس کے اوپر آئی تھنک کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. کنٹینیوٹی کی. اچھا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آپ سے بڑے تنگ ہیں. ٹک ٹاکر کہتے ہیں جی آپ نے جو ہے وہ رولز بنا دیے, پہلے تو تھے ہی نہیں, ہم جو مرضی کرتے تھے, ہم فائرنگ کرتے تھے الیکشن کے اندر جیتنے کے بعد, ہم 7mm اٹھا کے پھرتے تھے 222. تو یہ احمد قیوم صاحب نے جو اس کے اندر لکھ دیا کہ اگر فور دا ڈسگریس آف آر کمیونٹی, اور جو آپ کی ورڈنگ ہے تو اس کے اندر وہ جو میری طرح کے بلاگرس ہیں وہ تو بچ گئے, ہم تو نہیں, آپ کو تو ہم چومتے ہیں. جی جی. لیکن یہ کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بڑے تنگ ہوئے ہیں آپ سے. آپ ایک ٹرینڈ تو ایک ہے, ٹک ٹاک اب رکے گا نہیں, فیس بک اب رکے گا نہیں, یوٹیوب اب رکے گا نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اچھا استعمال ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ اچھے کا تو میں کرتا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی میں اسی لیے یہاں پہ موجود ہوں. جی جی. اور میں کمٹ کر رہا ہوں, میں خود بھی کرتا ہوں, میرے جتنے کوئی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ وغیرہ نہیں کرتا. میری ریکویسٹ یہ ڈیمانڈ صرف یہ, آپ کے سامنے میں نے ٹائی اس لیے اتاری ہوئی ہے کہ میرے نزدیک کم از کم میرا ذہن یہ ہے کہ جب نان وکالتی چیزیں میں کر رہا ہوں تو آئی شوڈ ناٹ بی ان یونیفارم. بالکل. میری طرف سے اگر کسی نے گٹار بجا, میرے سے زیادہ موسیقی کا کسی کو ویسے شوق نہیں. مجھے بھی ہے. نہیں, مجھے انت تک ہے جی, میں نے اسٹوڈیو بھی بیچ میں بنا کے رکھا اور گانے شانے وغیرہ بھی خوب بجاتے رہے. دیکھیے میرا نقطہ اس کے اندر سیدھا یہ ہے کہ
اگر ڈگنیٹی افیکٹ ہو رہی ہے نا پروفیشن کی, جی. ایک تو پرسنل ڈگنیٹی ہوتی ہے, اس سے مجھے اتنا زیادہ نہیں فرق پڑتا, مگر اگر آپ کی حرکات سے, اگر آپ نے ٹک ٹاک میں ڈوئٹ کر رہے ہیں ٹھیک, یا آپ نے ویڈیو بھی یہ بنایا ہے کہ سلو موشن میں آپ چل رہے ہیں, پیچھے گانا چل رہا ہے, یا آپ باڈی گارڈز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور بندوقیں وغیرہ یہ لے کے آپ دکھا رہے ہیں, تو میرے نزدیک اور ان فائرنگ سے یہ آپ اس پروفیشن کا جو ریپوٹیشن ہے اس کو لوور کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو رول میں نے بیسکلی یہ بنایا ہے, آپ یونیفارم اتار کے جو مرضی کریں, I don't have a problem with it. ٹھیک ٹھیک. مگر یونیفارم سے اٹ از اونلی اباؤٹ آپ کا, اٹ از اونلی اباؤٹ کہ آپ نے اذان ہو رہی, اٹ از اونلی اباؤٹ کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ یونیفارم کے اندر آپ پروفیشنل کام کریں گے. بالکل ٹھیک, بالکل. باقی ذاتی طور کے اوپر آپ نے جو چیز کرنی ہے, آئی ڈونٹ اسٹاپ دم, بٹ ٹائی اتار لو, کالا کوٹ اتار لو. ایک چیز جو مسنگ آئی وہ یہ کہ رول تو بن گیا, اس کی امپلیمنٹیشن ہم نے اس طرح نہیں دیکھی. کچھ ایک دو ایکشن ہوئے, اس کے بعد ایک رک آؤٹ بھی آئی, لوگ تھوڑا سا سنبھلے کہ بھائی یہ نہیں کرنا, یہ لائسنس کا اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن کنٹینیوٹی نہیں آئی, پریشر آ گیا. یا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ میرے نیچے وہ چیزیں آتی نہیں, میں نے ریکمینڈ کر کے رولز ہی بیچ میں پاس کروائیں, آگے امپلیمنٹ کرنا ڈسپلنری کمیٹی کا کام ہے. ٹھیک. ڈسپلنری کمیٹی کے سامنے, اور وہ ہو جاتا نا جی, جو سارے کے سارے یہ دوست وغیرہ ہیں وہ پھر صدر صاحب کو بلوا لیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. صدر صاحب کی سپورٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں, لوکل بار ایسوسیشن میں ان کی ضرورت ہوتی ہے, ان کے پاس پیسے بڑے ہیں, ان کے پاس گاڑیاں بڑی ہیں, وہ کسی نہ کسی کو یہ اشارہ کر دیتے ہیں, تو وہ مٹی پاؤ کا بہت یہاں پہ رجحان ہے. بالکل. سو آئی ایگری ود یو, اٹس این آن گوئنگ اسٹرگل, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں اور چلن دے. ٹھیک. شور آپ بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں, تو آپ اس کے خلاف بیچ میں بول رہے ہیں اس کی, اور ہم یہاں پہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. خرابی برائی ہر وقت آتی رہتی ہے, میں نے رولز بنا دیے, ان کو ویپنائز کرنا, ان کو یوز کرنا اب باقیوں کا کام, باقیوں کا کام. اگر ہے تو کمپلینٹ وغیرہ لے کے آئیں. بالکل ٹھیک. ایک جو الیکشن کا ڈے ہے, اس دن میری طرح کا شریف بندہ, آپ بھی غالباً, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ووٹ ڈال کے اناؤنسمنٹ سے پہلے نکل جاؤں. جی جی, وہ ہمارے اس کے بعد نہ گاڑی آپ کو ملے گی, نہ آپ کو راستہ ملے گا, اور شاید گولی کا بھی خدشہ ہو. نہیں, ہمارے لاہور بار کے ایک صدر صاحب کہہ رہے تھے, میں وہاں پہ بیچ میں جب ہوا نا, وہ ٹائم کمپلیٹ ہوا ووٹنگ کا, تو ایک سابق صدر صاحب کہہ رہے تھے جلدی نکلو جلدی نکلو جلدی نکلو. جی. میں نے بیچ میں چلا گیا, بعد میں پتا چلا کہ جی ہاں جی چلتی نہیں گولی. بہت زیادہ, اتنی زیادہ کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی غالباً شاید انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پہ, میں انفارچونیٹلی پھنس گیا وہاں پر, اور میں بیٹھ کے ایک جگہ پر جا کر. لیکن جی عام ایک تاثر ہے, لوگوں نے کالز کر کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے اس کے اندر کوئی ایکشن بار کونسل کا ہونا چاہیے. کوئی بار کونسل کا بالکل ہونا چاہیے. آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, یہ ساروں کو پتا ہے کون چلا رہا تھا. جی جی, ویڈیوز بھی موجود ہیں. جی ویڈیوز بھی موجود. اب ڈسپلنری کمیٹی کی شاید آنکھیں بند ہیں. جی, میں نے فارورڈ بھی کی ہیں. ٹھیک, معذرت کے ساتھ, میرے بھائی ہیں. ٹھیک. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ دے گو ہیڈ اینڈ امپلیمنٹ دس. ٹھیک. ایک دوسری امپورٹنٹ چیز اس کے اندر بیسکلی یہ ہے کہ یہ خرابی خراب سے خراب تر ہوتی جاتی ہے. اگر آپ یہاں پہ نہیں روکیں گے نا, تو اور بھی گولیاں چلائیں گے. پی آئی سی کے جب ہم نے ایک زمانے میں پی آئی سی فتح کیا تھا وکیلوں نے, جی رائٹ, جی, ایک صاحب تھے جو کہ جی اوپر چڑھ کے ہینڈ گن سے گولیاں چلا رہے, گاڑی کے اوپر, نہیں گولی نہیں, ایک تھا اس کی تصویریں آئی تھی, گولیاں چلا رہا تھا. اس کو کسی نے نہیں ہاتھ لگایا. اس نے بعد میں جا کے سیشن کورٹ کے اندر ایک ٹارچر چیمبر بنایا ہوا تھا, وہاں پہ دو بندوں کو ایکچولی اس نے ٹارچر کر کے قتل کر دیا, لاش اٹھا کے راوی کی دوسری سائڈ کے اوپر پھینک دی. اس کے موبائل سے اس کے ٹارچر کا ویڈیو بھی ریکور ہوا, گولیاں وغیرہ بھی ساری کی ساری وہ چلا رہا تھا. وہ بندہ مرڈر کرنے کے بعد سی آئی اے والا وغیرہ اس کو والے اٹھا کے اس کو لے گئے. وہ رفع دفع کر کے پھر وکالت کر رہے ہیں. ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں گوریاں کراتا جو ہم نے اس کے خلاف کیا ہوا. یہ کرنا تو پڑے گا جی. اور دیکھیں ڈر لگتا ہے ویسے, ان کے پاس بندوقیں ہیں, میرے پاس تو نہیں. تو یہ جو سوسائٹی کے اندر ایک لائرز کا امپریشن آ گیا. اسد منظور بٹ صاحب بھی آئے, میں نے بھی ان سے پوچھا, نہ ہمیں کوئی کرائے پہ مکان دیتا ہے, نہ کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے. شادی بیاہ کے مسائل بھی لائرز کو بہت ہوتے ہیں, جو ذرا سفید پوش ہیں اور وہ اپنا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لائر بتانا ہے نہیں بتانا, کیا کرنا ہے. تو یہ ہمارا گھر ہے, اس کو کس طرح سے اب میں ایز اے انڈیویجول کیا کنٹریبیوٹ کروں.
آپ مورل لوگوں کو اس پروفیشن کے اندر آنے دیں, امورل لوگوں کو اگر آپ آ کے دیں تو کیا لوگ آؤٹ آف ایم اے ہیٹریڈ فار ریزن وداؤٹ اینی ریزن آپ کو کرائے پہ نہیں دیتے؟ کیا بینک آپ کو کریڈٹ کارڈ سے اسی کے اوپر ایم ہی نہیں دیتے؟ بیکاز بات تو یہ ہے کہ اور ہم نے کوئی اگر بینک نے کوئی ریکوری وغیرہ کرنی ہے وکیل کے اگینسٹ تو وہ اسی لیے ایک بیچ میں کہتے ہیں مجھے نہیں انہوں نے دیا بھائی کریڈٹ کارڈ, مجھے ڈیبٹ کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا ہے. وکیل کا جب ہوا تو میرے پہ آبجیکشن آ گئی کہ وکیل ہے نہیں نہ آپ کرنے کے لیے لٹیگیشن وغیرہ کر کے پر آپ کمپیل بھی کر سکتے ہیں. ہم نے بینکنگ ombudsman سے آرڈر وغیرہ بھی لے لیا ہوا وغیرہ, بٹ میں آپ کو دیر از ریزن فار دس ناؤ. اب ایشو اینڈ معذرت کے ساتھ میرے وکیل بھائیوں کو نہیں پسند ہوگا بٹ موسٹ لاٹ آف اٹ از جسٹیفائڈ بیکاز ہم کسی کو سزا نہیں دیتے. ہم ان کے لیے شاید پی آئی سی کے اندر آپ کچھ یاد ہے کہ کس لیے ہم نے فتح کرنے کے لیے چلے گئے تھے؟ کیا جھگڑا بس لائرز کا کچھ ہو گیا ذاتی, پھر اس کو فالو کرتے کرتے تو اگر ہو گیا تو کیا وکیل سے زیادہ کوئی پاورفل بندہ ہے کسی کو سزا دلوانے کے لیے؟ جی قانون 22 بھی ہم کر سکتے تھے. جی استغاثہ کر سکتے تھے. تو ہم وہاں پہ فتح کرنے کے لیے کیوں چلے گئے تھے؟ بیکاز ہم نے لا, میرے نزدیک دیکھیں میرے نزدیک وکیل کے اوپر قانون زیادہ لاگو ہوتا ہے جی, بیکاز ہم نے اوتھ وغیرہ لیا ہوا ہے اور قانون اور میرے عہدے دار کے اوپر عام وکیل سے زیادہ لاگو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پہ ریت یہ پڑی ہوئی ہے کہ جو عہدے دار ہے جو مرضی کرے, ڈن کرے, قبضے کرے, یہ کرے وہ کرے, ججز کو چیمبر میں جا کے ملے, بعد میں ملے, اس کا چھوٹا جا کے ملے, یہ کر لے, فیصلہ ادھر سے کرا لے. وہ ہم اس کو آپس میں گفتگو کی حد تک تو غلط کہتے ہیں, لیکن کوئی کرتا نہیں ہے. انہی بندوں کو الیکٹ کر لیتے ہیں جو پھر ان کی روزی روٹی وغیرہ کے اوپر جا کے سارا کرتے ہیں. تو دیکھیں مائی تھنگ ان آل آف دس از, اور جو میں آپ کے سامنے بیچ میں کھل کے بات کر رہا ہوں, کھل کے بات بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ کم از کم کوئی بولے تو صحیح. بالکل ٹھیک. اور پھر میں آپ کو یہ کہتا ہوں اگر مجھ جیسا شہزادہ پریولیجڈ بندہ اگر نہیں بیچ میں اس میں بولتا, میں بھی کہتا ہوں چپ کر کے یار یہ گند ہے یار, اپنی میں وکالت کرتا رہا ہوں جیسے میرے بے شمار دوست یار کرتے ہیں, بیرسٹر سارے وہ تو بار میں ہی نہیں آتے. بالکل ٹھیک. عام وکیل کو چھوٹ سمجھتے ہیں. رائٹ. سو مائی گٹ فیلنگ اباؤٹ آل آف دس, اور جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا کہ ہمیں یہاں پہ ٹھیک اور صفائی کرنی پڑے گی. آپ اگر کہتے ہیں نا کہ مجھے کہ میں کیوں سختی کرتا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے, مگر یہاں پہ بہت زیادہ سختی کی ضرورت ہے. ہم نے کتنے بندوں کے لائسنسز کینسل کیے ہیں یار بیچ میں, جنہوں نے بیواؤں کے اوپر کی پراپرٹیز پہ قبضے کیے ہیں. رفع دفع کر لو مٹی پاؤ, رفع دفع کر لو مٹی پاؤ, پیسے ریکور کروا کے واپس دے دو مٹی پاؤ. وکیل صاحب اگلے والے کو جا کے کر لیں گے, پھر اگلے والے کو جا کے کر لیں گے. وہ میرے لیے نہیں ایکسیپٹیبل ہے. بالکل میرا کم از کم آئی تھنک وی آر آف دا سیم مائنڈ. بٹ قانون کو بڑا سخت فالو کرتے ہیں آپ. سننے میں یہ ہے کہ آپ اپنے کلرک پہ بھی ایف آئی آر کرا دیتے ہیں, یہ بھی حقیقت ہے؟ نہیں کلرک پہ تو میں نے ایف آئی آر, لیکن کلرک نو کہنا رہتا کہ میں تیرے تے کرا دیں. اچھا یہ بات پہنچی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو قانون جو ہے, جب مثال کے طور پہ آپ نے یہ سکسیشن ایکٹ جو ہے یہ نیچے بھی انٹرٹین ہو رہے تھے ڈیکلریشن کے, تو آپ نے یو فائل این اپلیکیشن ان دا ہائی کورٹ کے جی یہ نہیں کر سکتے, یہ نادرا کے پاس جانا چاہیے, اس طرح کا کوئی تھا کیونکہ سکسیشن کر سکتے تھے وہاں پہ؟ نہیں دیکھیے میں اس کو سپورٹ کرتا. آئی ڈڈ ناٹ فائل اینی ایپلیکیشن. ہاں یہ رائٹ, میرے ایک مقدمے کے اندر نیچے قانون آ گیا ہوا تھا. میرے ایک مقدمے کے اندر یہ آیا کہ وداؤٹ ریفرنگ ٹو نادرا وہ مقدمہ اوپر لے کے آئی فائلڈ این اپیل وچ واز مائی ڈیوٹی. اوکے. اگر نیچے کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے, قانون یہ نہیں کہہ رہا, قانون نہیں الاؤ کرتا, میں نے یہ پٹیشن نہیں جمع کرائی سے کہ جی سارے دے سارے تھلے کر لو. میں نے اپنے کیس کے اندر اوپر ایک اپیل جمع کروائی تھی یہ کہ بھائی یہ نہیں نیچے جورسڈکشن بنتی, یہ بندہ نہیں گیا, اور اس کے اوپر میں مقدمہ جیتا. اب اگر دوستوں کو میرا چہرہ کسی کو نہیں پسند یا اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو انہوں نے بے شمار اس طریقے سے آن فون جھوٹ وغیرہ کافی بول لیتے ہیں کہ جی احمد قیوم آپ کی روزی روٹی کو تباہ کرنے کے لیے گیا. میں تو پوائنٹ پکڑ گیا تھا آپ کا وہاں پہ. آپ کو ایک نقطہ میں بتاؤں گا, لوگ یہ بھی میں تھوڑا سا کھل کے بولوں گا, قانون صحیح ہے, کس ضروری ہے کہ ہم بیواؤں اور یتیموں کے اور وکیلوں کے بھی, میرے اپنا والد بیچ میں فوت ہوئے ہیں, یہ سہولت ہے ہر وکیل کو بھی اویلیبل ہوگی اگر ان کا کوئی والد یا والدہ فوت ہوتی ہیں, لازمی ہے. مجھے تو اس قانون کی کبھی یہ چیز نہیں سمجھ آئی انہیریٹنس کے اندر, بندہ ایک مرتا ہے
मुकदमे आप 2 करवाते हैं, ठीक, मूवेबल के लिए एक अलहदा और इमूवेबल, इमूवेबल के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट, ठीक ठीक, एविडेंस 2 दफा होती है, फीस 2 दफा मिलती है, राइट, ठीक ठीक। बेवा को 2 दफा, उसके बच्चों को 2 दफा। कई दफा तो ये हुआ है पहले सक्सेशन के दौरान बंदा एक और फोत हो गया। जी मैं आपको ये बता रहा हूं, देखिए आप दोस्तों को नहीं पसंद आ, बिकॉज बहुत लोगों की रोजी रोटी इससे है, और इब्तदा के अंदर लड़कों की और लोगों की होती है, दे माइट नॉट लाइक इट, ठीक है, ये मेरा जाती है, मैंने कानून नहीं बनाया, ठीक। मैं आपको अभी इसके ऊपर ओपिनियन दे रहा हूँ, अगर मैं सियासी ज्यादा होता तो मैं शायद जिक्र ही ना करता, बिल्कुल। और मैं कहता नहीं जी खत्म कर दिया जाए ये वगैरह, और करने के लिए, और किसी ने नहीं इसको चैलेंज वगैरह, हर एक मेंबर ने बार काउंसिल के अंदर दी थी ये पिटिशन, आई मस्ट गिव हिम क्रेडिट, उनका मौक़िफ़ था, मैंने अपने मौक़िफ़ का जिक्र किया, लेकिन वंस अगेन वो मेरा मौक़िफ़ है, 74 और बैठे हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मेरे ज़हन के अंदर ये है कि अच्छा कानून है। और देखें आखिरी चीज़, बेवाओं और यतीमों का खास क्या, नहीं, ये देखो कुरान लिखा, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक, मुझे ये नहीं समझ आती कि उनसे, हाँ, और बाय द वे रोजी रोटी किसी की इतनी ज्यादा रुकी नहीं, बिकॉज अभी भी मामलात काफी सिग्निफिकेंट उधर आ रहे हैं कोर्ट्स में, जहाँ पे डिस्प्यूट हो या आपके कम उम्र के बच्चे वगैरह बीच में हो तो वो आ जाते हैं। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, किसी का बाप मर गया है, उसको कख समझ नहीं आ रही, तो क्या वो जाके कोर्ट में जाए अपनी बीवी वगैरह के, ऑटोमेटिकली उसके नाम पे जमीन आ जाए? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कानून ठीक। तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद, आई थिंक इट इज और इट इज वेरी अनपॉपुलर लॉयर्स के सामने, बट जो मेरे दिल के अंदर है मैं तो वो खुल के बिल्कुल बोलूंगा। ठीक। अहमद भाई, किताबों का बड़ा शौक आप रखते हैं, एक लॉयर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फिर आप ना सिर्फ ये किताबें बल्कि आप ये भी बता रहे होते हैं कि कहाँ से खरीदनी है, कैसे पढ़ना है, उसकी डिटेल के अंदर फातिमा भी माशाल्लाह कंट्रीब्यूट कर रही होती है, और बच्चे भी कर रहे होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन रुझान किसी तरह से दम तोड़ता है, लॉयर्स कम पढ़ते हैं, अपने मतलब की तो पढ़ लेते हैं, साइटेशन वगैरह मजबूरी हो जाती है, लेकिन जनरली उस तरह रीडिंग नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट है एक लॉयर के लिए पढ़ना किताब? देखिए मेरे नज़दीक बहुत, मेरा भी यही थोड़ा सा ख्याल वगैरह था कि मैं अपने वालिद साहब को देखता था, सारा दिन उनको प्रोफेशन के अंदर लेजेंड कंसिडर किया जाता है, काफ़ी बतौर जज भी, और सारी नॉलेज वगैरह उनकी ज़बरदस्त कंसिडर करते थे। उनको देखता था यार ये क्या, यार घर आके भी किताबें पढ़ रहे हैं, सारा वक्त दफ्तर में पढ़ते रहे, घर में आके नावल पढ़ रहे हैं, जेम्स हैडली चेज के, जेम्स बॉन्ड, ये वो सारे के सारे, और ये क्या तो क्या, मुझे समझ बेसिकली ये आई कि उन्होंने अपनी आदत और एबिलिटी, जो आपके टॉप वकील है ना, आपको एक ऐसा नहीं मिलेगा जो ना पढ़ता हो, ठीक, माठे वकील आपको बेशुमार ऐसे मिल जाएंगे वगैरह जो निरे सिर्फ पीएलजे के कीड़े होंगे या किसी और चीज़ के, ठीक। समझ मुझे ये आई, और अब्बू को देखने के बाद ये आई, और जो कि मैंने अपने ऊपर भी फिर लागू किया कि आपका जहन जो है ना एक मसल है, अगर आपने मसल ज़्यादा स्ट्रांग करना है, अगर आपने स्टैमिना बनाना है ना, वकालत है भी जहन की 90%, अगर आपने स्ट्रांग करना है ना, तो आप उस पर जितना वजन डालेंगे उतना मसल ब्रेक डाउन करेगा, और फिर उसके बाद आपका स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल 100 अब मोहम्मद अली बॉक्सर से किसी ने बात की कि भाई तू कितने डंड निकालता है, उसने कहा कि मैं 10 निकालता हूँ। मैंने कहा 10 किस तरह, हम तो 200 लगाते हैं। कहता है मैं 10 जब लगाता हूँ जब मेरे से एक भी और नहीं लगाया जाता। ओके। ताकि वो 100 अगर उसने 110 डंड निकालें तो उसका स्टेमिना आराम करेगा, 110 पे हो जाएगा, अगली दफ़ा 130 करेगा। ओके। वालिद साहब का भी मैंने ये तरीका, और यंगस्टर्स को भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई मेरी तरफ से तू अखबार वतन पढ़ो, क्रिकेट के पढ़ो, जो चीज़ आपको पसंद है ना, ठीक, आप उसको दबा के पढ़ें और भूखे अंदाज में पढ़ें। दबा के किताबें वगैरह अगर आप खरीदेंगे और आप इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे तो इतनी मोटी फाइल फिर आप पढ़ सकेंगे। ओके। अगर आप इतना मोटा पीएलडी सिर्फ ही पढ़ेंगे तो इतनी मोटी फाइल ही आप कर सकेंगे, आप इतनी मोटी फाइल वाले वकील नहीं बनेंगे कभी भी। तो वकालत देखिए, लोगों का ख्याल होता है कि मैं और ये करने के लिए, मैं उनको इंगेज करने के लिए, उनको भी इस तरफ लाने के लिए गुफ्तगू वगैरह किताबों की कर रहा होता हूँ। ये मैंने अपनी ज़िंदगी और अपनी आदत इस तरह कर ली हुई है कि मेरी एबिलिटी टू, मेरे वाले साहब के बारे में ये कहते थे वो किताब को हाथ लगाता है तो वो एज एन फाइल को हाथ लगाता है तो पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है। ठीक। नो, हिज एबिलिटी टू पिक अप वाज सो गुड कि उन्होंने किताबें पढ़ के, और मैं कह रहा हूँ जब मेरे वालिद साहब एक्चुअली रात को मेरे साथ थे, केस उन्होंने मेरे से केस डिस्कस किया,
صبح ہی ڈڈ ناٹ ویک اپ, 7 پیپر بکس کھلی ہوئی تھی. اوکے. پتا میں یہ رہا ہوں, اور کتابوں کا یہ جو میں وحش ہے, بیگم صاحبہ کہتی ہیں گاندہ ہے, یہ ہے وغیرہ, میرے خیال میں فوت ہونے کے بعد انارکلی میں بک رہی ہوں گی میری کتابیں, وہاں پہ پڑھی ہوں گی. اٹ از پارٹ آف مائی جاب, اٹ از مائی ٹریننگ. اور میں اپنے آپ کو اس میں اس لیے کر رہا ہوتا ہوں, ایک تو مجھے آئی گیٹ سیٹسفیکشن. اگر میں نہ کروں نا, پاکستان کے اندر فار ایگزامپل امریکہ اور دوسری دنیا سے یہ فرق ہے, باہر کی ڈگریاں کٹھی کی ہیں, وہاں پہ آپ گہری بات کر سکتے ہیں. ٹھیک, یہاں پہ کوئی نہیں, روٹی کدھر ہے کی ہے وغیرہ, کس طریقے سے 2-4 جملے. گہری چیز کریں گے تو گہری چیز ذہن آپ کا گہرا جائے گا. بہتر چیز پڑھیں گے تو آپ کو بہتر ابیلٹی آئے گی. زیادہ پڑھیں گے زیادہ انگریزی بہتر ہوگی. میں فار ایگزامپل اردو میں ویلا تھا, پنجابی میں ویلا تھا, انگریزی میں ویں کر کے بولتا تھا, مگر یہ میں نے اپنے قریت کے اتارا, اردو میں شاعری زبردستی کی, زبردستی پڑھی اردو کے اندر تاکہ روانی. روز صبح اردو کا اخبار پہلے پڑھتا ہوں. انگریزی میں دماغ اگر میں نے چلانا تو گاڑی کے اندر میں انگریزی کا کراس ورڈ آن کرتا ہوں, تاکہ میرا یہ عادت ہے, آپ دیکھیں گے روز میں لگاتا ہوں. وہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی اچھا وکیل بننے کے لیے میری میں جو کمی کوتاہی تھی اس کو ٹرین کیا. تو اب میں اتنی زیادہ اگر کتابیں پڑھتا ہوں تو میں اتنی موٹی فائلیں بھی پڑھ لیتا ہوں 2 سیکنڈ. لیکن ایک چیز آتی ہے کہ لا سے ہٹ کر کتابیں جو آپ پڑھ رہے ہیں, تو میننگ دیر بائی کہ آپ, اعتزاز صاحب نے بھی ایک کہا کسی انٹرویو میں کہ یار دیکھیں اس کتاب کے اندر آپ کو ایک بھی کمرے کے اندر ایک بھی لا کی کتاب نظر نہیں آئے گی, صرف یہ ہے. تو کیا آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں؟ جی, آئی ایگری ود دس. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ صرف آپ وہ پڑھیں, آئی ایم سیئنگ کہ اٹ ڈیولپس یور مسل ٹو, اگر آپ اسپورٹس کا ہی میں میٹافر کروں, دیر از اے تھنگ کال کراس ٹریننگ. آپ نے اچھا اگر اسٹیمنا کرنا ہے نا, ایک حد پہ جا کے آپ کا یہ مسل اس طرح ہو جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ آپ ٹینس بھی کھیلنی شروع کر دیں, آپ سوئمنگ بھی کرنی شروع کر دیں, تاکہ مختلف مسلز آپ کے ڈیولپ. لٹریچر فار ایگزامپل پڑھنے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی ابیلٹی ٹو گو ڈیپ ان ٹو جو چیز پڑھ رہے ہو, کہ اس کی طے کیا ہے, کیا یہ بہتر انداز میں کیا کہہ سکتا تھا, اس نے یہ چیز کیوں استعمال کی, یہ اس نے الفاظ کیسے کہہ سکتا تھا, یہ ابیلٹی وکیل کے اندر ہونی چاہیے. اعتزاز صاحب کا میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ بولنے کا انداز, اور یہ ہے کئی ایس ایم ظفر صاحب جو تھے, شعر و شاعری اور جو ان کے مختلف انداز وغیرہ تھے, انہوں نے اور چیزوں پہ بھی کتابیں وغیرہ لکھی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوا کرتی تھی وکیلوں کی زندگی کے اندر بھی, ادب, لٹریچر, اور ان کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں, اس کا سٹائل آپ کیسے. قائد اعظم کے بارے میں ان کو ایکٹنگ کا شوق تھا, ابتدا کے اندر ایکٹر بننا چاہ رہے تھے, رائٹ. لٹریچر, ان کا بولنے کا انداز انہوں نے کیسے کیا. آپ کو جو چیز پسند ہے, دیکھو سارے وقت آپ سڑی ہوئی لا کی کتابوں میں تو نہیں ہو سکتے. جو چیز آپ کو پسند ہے وہ زیادہ پڑھو گے تو اور کتابیں پڑھنے کا ہوگا. آپ سڑی ہوئی لا کی کتابوں کو بھی آپ بڑے انٹیلیجنٹ انداز میں پڑھ سکتے ہیں. ہر مقدمہ ایک کو آپ ینگسٹرز کے لیے, اس لیے میں تھوڑی سی طے میں جا رہا ہوں, افسانے کے طور پہ لیں. ٹھیک, اول تو ایک سڑا ہوا ہے, آپ اس کو ہیڈر نوٹ ہی بھی صرف پڑھ سکتے ہیں, مگر اگر آپ اس کو ایک رپورٹ کو آپ یہ پڑھیں, وہ اچھا یہ وکیل تھا, یہ ہوا, تو اب میں اگر ہوتا تو میں کیا آرگیو کرتا. اچھا, اب پلینٹیف کا جو وکیل تھا اس نے یہ آرگیو کیا, یار یہ اچھا نقطہ ہے, اچھا اس ججمنٹ کو اس نے یوز کیا, یہ میں لکھ لیتا ہوں. اچھا, آگے سے اس کے توڑ کے اندر دوسرے نے یہ والی گگلی ماری, ٹھیک, یہ کر لیتا ہوں. اچھا اس نے یہ کیا, اچھا اس نے بھی اس ججمنٹ پہ رلائی کیا, یہ میں نے سائڈ پہ لکھ کے کر لیا, یہ ہو گیا. اب افسانے کے کلائمیکس کی طرف جا رہے ہیں, انجازنے کی ڈیسائیڈ کرنا. اس سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ اچھا یار اختتام کی ہوئے گا, میرے خیال میں جی لیگل آپ کی ایبلٹی لڑکے کی ڈیولپ ہو رہی ہوگی کہ ان سرکمسٹانسز میں کیا ہونا ہے. دین یو جج واٹ دا جج سیڈ. ٹھیک ٹھیک, اینڈ یو ایون نیڈ ٹو بی کریٹیکل اباؤٹ اٹ. اچھا یہ صحیح کیا کہ غلط کیا. بالکل ٹھیک. اس طریقے سے قانون کا کوئی ٹیکہ نہیں ہے جو میرا والد صاحب مجھے لگا دیتے. میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں, اور اس میں اگر آپ انٹرسٹ اس طرح کریں نا کہ یہ آپ کے سامنے ایک فلم چل رہی ہے, اعتزاز صاحب نے یہ آرگیو کیا, اس نے یہ آرگیو کیا. میرے والد صاحب کا میں نے جب ان سے زیادہ بیچ میں کی نا, فقیر محمد کھوکر صاحب ابھی جسٹس فوت ہوئے ہیں, ہی واز ویری فیمس فار کہ ان کو پی ایل ڈیز اور بڑی یاد ہوتی تھی, ان کو صفحہ بھی یاد ہوتا تھا. میں نے اپنے ابو کا, والد صاحب کا یہ دیکھا کہ ان کو کبھی بھی صفحہ یاد نہیں ہوتا تھا. ان کو یاد ہوتا تھا یار ضلع صاحب دی ججمنٹ ہے میرے خیال میں 78 رہی گئی ہے سپریم کورٹ, اندر وچ آ کے تو ویکھ تے وکیل ہے سی اے فلاں بندہ ظفر صاحب پیش ہوئے سی. کہانی انہوں نے اپنے ذہن کے اندر, ہر بندے کا یاداشت کا طریقہ ٹرکس ہوتی ہیں.
78 जाया, उसके अंदर देखा जफर साहब की वो ये वाली जजमेंट है फलां कानून के तहत नुक्ता हो गया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो टू यू इज कि ना सिर्फ कानून के बाहर की किताबें भी, कि कानून के अंदर वाली किताबें भी ना अगर आप प्रॉपरली इंटरेस्ट के साथ खुद जनरेट करके पढ़ेंगे तो यू लर्न अ लॉट एज वेल. ठीक. तो ये मेरी सजेशन थी कि आसिफ सईद खोसा साहब एक जमाने में कॉलेज में आए, हम स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री, लिटरेचर और गालबन मैथमेटिक्स भी, उन्होंने कहा ये लॉयर्स को बहुत ज़्यादा इसके, तो आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट टाइम कि ये क्यों, लेकिन वक्त को गुजरने के साथ साथ ये हुआ. कितनी किताबें, आखिरी क्वेश्चन फिर मैं वाइंड अप करूंगा, कि कितनी किताबें एक लॉयर को कम से कम पर मंथ या पर एनम जो उसके गुजरनी चाहिए, उसकी कोई एक लिमिट आपने, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा. हर बंदे पे डिपेंड करता है. ठीक. वंस अगेन देखें, खोसा साहब ने जो आपको कहा ना, हिस्ट्री के अंदर बेशुमार चीज़ें होती हैं, बेशुमार ट्रेंड्स नज़र आते हैं. ओके. फिलॉसफी के अंदर थोड़ी सी मुश्किल चीज़ों वगैरह को समझने से आपका स्केल होता है. मैथमेटिक्स के अंदर 1+1 और ये आपका एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक, ट्राइंग टू कम अप विद अ सोल्यूशन, ठीक, वो आपकी डेवलप होती है. हर चीज़ की, हर नौयत की चीज़ वगैरह, अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी वकालत के अंदर चस्का देना या थ्रिल लेना, तो थ्रिलर्स पढ़ें. ठीक. अगर आपने अगर आप क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्रिमिनल नॉवल भी आप पढ़ सकते हैं. कहानी तो आप उस तरीके से कर, वो अच्छी बात नहीं है कि आप कहानी अपने क्लाइंट के लिए बीच में क्रिमिनल नॉवल के तौर पे बनानी शुरू कर दें. मगर देखिए, कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करती है. देयर इज नो लिमिट टू किताबें कितनी है. मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, इतनी किताबें पढ़ो, इतनी ज्यादा पढ़ो कि थक जाओ और फिर और पढ़ो. ठीक, ठीक. बिकॉज मैं फिर कह रहा हूँ ना कि मसल डेवलप होना. सो आप थक जाओ और फिर और पढ़ो. अब जब थक के आप घर पहुंचे हो तो यू कांट रीड लॉ बुक्स अगेन. ठीक, ठीक, ठीक. सो यू रीड जिस चीज से आपको चस्का आता है, जिस चीज से आपको मजा आता है, जो चीज आप एंजॉय कर सकते हैं. क्रिकेट की बायोग्राफी पढ़ लो, अंग्रेजी बेहतर हो रही है ना. ठीक, ठीक, ठीक. जिस जुबान में नहीं कंफर्टेबल, क्रिकेटर उर्दू के अंदर भी आता है और अंग्रेजी में भी आता है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट माय सजेशन इज, ज़्यादा से ज़्यादा. बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, हमने कोशिश की कि आपको एक मुफस्सल तरीके से तफसील के साथ बताने की कोशिश करें कि एक लॉयर के लिए रीडर होना, अच्छा रीडर होना, मुख्तलिफ जो है वो एस्पेक्ट के अंदर मुख्तलिफ किताबों का कितना ज़रूरी है. इंशाल्लाह अगली किसी नशिस्त के साथ अहमद क़य्यूम साहब के साथ फिर हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.